السلام علیکم۔ ارسل اسٹوری ٹیلر کو دیکھنے والے اور تمام نئے آنے والے معزز صارفین کو خوش آمدید۔ آج کی اس کہانی میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی مکمل زندگی جو قرآن میں بیان کی گئی ہے کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ ویڈیو بہت ہی لمبی ہونے والی ہے مگر اس میں نے تمام ٹاپک کو کور کیا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کا اپنا چینل ہے، بلا جھجک سبسکرائب کر دیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے فرعون کی تفصیل کے بارے میں۔ مصر پر حکومت کرنے والا فرعون ایک ظالم تھا جس نے یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر ظلم کیا، جسے بنی اسرائیل بھی کہا جاتا تھا۔ اس نے ان کو نیچا دکھانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا، انہیں غلامی میں رکھا اور اس کے لیے معمولی اجرت یا کچھ بھی نہیں کے لیے کام کرنے پر مجبور کیا۔ اس نظام کے تحت لوگ فرعون کی اطاعت اور پرستش کرتے تھے اور حکمران طبقہ ان کے حکم پر عمل کرتا تھا، اس طرح اس کے ظالم اور پاگل پن کو اختیار کرتا تھا۔ فرعون چاہتا تھا کہ لوگ صرف اس کی اطاعت کریں اور اس کے ایجاد کردہ خداؤں کو مانیں۔ شاید اس زمانے میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو شرک کو نہیں مانتے تھے اور نہ ہی اس پر عمل کرتے تھے، تاہم انہوں نے اسے اپنے پاس رکھا اور ظاہری طور پر وہی کیا جن کی ان سے توقع کی جاتی تھی، بغیر کسی بغاوت یا خود کو ظاہر کیے بغیر۔ اس طرح یک کے بعد دیگرے خاندان مصر میں آئے اور یہ فرض کر لیا کہ وہ دیوتا یا ان کے نمائندے یا ترجمان ہیں۔ فرعون کو گرانے کے مناظر کے بارے میں کئی بات کرتے ہیں، جسے کئی سال گزر گئے۔ وہ ایک ظالم بادشاہ جسے مصریوں نے پسند کیا مصر پر حکومت کی۔ اس کے بادشاہ نے بنی اسرائیل کو بڑھتے اور ترقی کرتے دیکھا۔ اس نے انہیں ایک مہم رویہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا کہ اسرائیل کا ایک بیٹا مصر کے فرعون کو تخت سے بنا دے گا۔ شاید یہ خواب صرف ایک خواب تھا جو مظلوم اقلیت کے دلوں میں برقرار تھا، یا شاید یہ ان کی کتابوں کی پیشن گوئی تھی۔ ایک اور روایات میں ہے کہ یہ بصیرت فرعون ہی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فرعون نے اپنی رویہ میں ایک آگ دیکھی جو یروشلم سے آئی اور مصریوں اور تمام قبطیوں کے گھروں کو جلا کر خاکستر کر دی اور بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ جب وہ بیدار ہوا تو وہ گھبرا گیا، پھر اس نے اپنے کاپینوں اور جادوگروں کو جمع کیا اور ان سے اس رویے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، اس خواب کے بارے میں مصر کے ایک لڑکے نے کہا، اس کے ہاتھ اس لیے فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے تمام لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ بہرحال یہ نظارہ فرعون کے کانوں تک پہنچا۔ اس کے بعد اس نے بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہونے والے کسی بھی لڑکے کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں بنی اسرائیل کا قتل۔ بنی اسرائیل کا قتل عام اس وقت تک کیا گیا جب تک کہ ماہرین معاشیات نے فرعون سے کہا، بنی اسرائیل کے بوڑھے مر جاتے ہیں اور جوان ذبح ہوتے ہیں، یہ ان کے فنا کے باعث بنے گا۔ نتیجتاً فرعون ان لوگوں کی افرادی قوت سے محروم ہو جائے گا۔ اس کے لیے کام کرتے ہیں جن کو وہ غلام بناتا ہے اور ان کی عورتوں کا جن سے وہ استحصال کرتا ہے۔ ایک سال میں ذبح کیا گیا لیکن اگلے سال زندہ رہنے سے بچ گیا۔ فرعون نے اس حال کے معاشی طور پر زیادہ محفوظ پایا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہارون علیہ السلام سے ایک سال میں حاملہ تھیں کہ لڑکے بچ گئے تھے۔ اس طرح اس نے عوامی اور محفوظ طریقے سے بچے کو جنم دیا۔ ایک سال کے دوران جس میں لڑکوں کو قتل کیا جانا تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا اور اس طرح ان کی پیدائش نے بہت خوف زدہ کیا۔ انہیں ڈر تھا کہ اسے قتل کر دیا جائے گا، اس لیے انہوں نے چپکے سے اس کی پرورش کی۔ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بیان قرآن کی روح سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ یہ کھلی کتاب کی آیات ہیں جو حق و باطل سے، بھلائی کی برائی وغیرہ سے واضح کرتی ہیں۔ ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کی کچھ خبریں سچائی کے ساتھ ان لوگوں کے لیے سناتے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، جو اس قرآن اور اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں۔ یقیناً فرعون نے زمین میں اپنے آپ کو سر بلند کیا اور اس کے باشندوں کو ان کے گروہوں میں سے قتل کرنے کے لیے کمزور بنا دیا، بیٹوں اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیا۔ بے شک وہ مفسدین، بڑے گناہوں اور جابروں، ظالموں وغیرہ میں سے تھا۔ اور ہم نے چاہا کہ جو لوگ زمین میں کمزور اور مظلوم تھے ان پر احسان کریں اور انہیں حاکم بنائیں اور ان کو وارث بنائیں اور انہیں ملک میں قائم کریں۔ اور ہم نے فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو ان سے وہی کچھ لینے دیا جس کا وہ ڈرتے تھے، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی،
اسے دودھ پلاؤ، پھر جب تمہیں اس کے بارے میں خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دو، اور نہ ڈرو اور نہ غم کرو، ہم اسے تمہارے پاس واپس لے آئیں گے اور اپنے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو دریا نیلم میں پھینک دیا گیا۔ جیسے ہی آسمانی وحی ختم ہوئی تو اس نے مقدس اور مہربان بلا کی اطاعت کی۔ اسے محسن کے لیے ٹوکری بنائے کا حکم دیا گیا۔ اس نے اسے دودھ پلایا، اسے ٹوکری میں کالا، پھر دریائے نیلم کے کنارے پر جا کر انہیں پانی میں پھینک دیا۔ ان کی ماں کا دل، جو دنیا میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، غمگین ہو گیا جب اس نے اپنے بیٹے کو دریائے نیلم میں پھینک دیا۔ تاہم وہ جانتی تھی کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام پر اس سے زیادہ مہربان ہے، کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ اس کا رب اور دریائے نیلم کا رب تھا۔ مشکل سے ٹوکری نے دریائے نیلم کے پانی کو چھوا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے لہروں کو یہ حکم جاری کر دیا کہ بچے کو اٹھاتے ہوئے پرسکون اور نرم رہیں، ایک دن نبی ہوگا۔ اس نے اپنی بیٹی کو ٹوکری کے راستے پر چلنے اور اسے واپس رپورٹ کرنے کی ہدایت کی۔ جیسے ہی بیٹی دریا کے کنارے تیرتی ہوئی ٹوکری کے پیچھے چلی، اس نے اپنے آپ کو محل کے درمیان میں میدان میں پایا اور دیکھا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے کیا کھل رہا ہے۔ ٹوکری دریا کے کنارے پر آرام کرنے کے لیے آ گئی، جو بادشاہ کے محل کو گھیر رہی تھی۔ محل کے نوکروں نے بچے کے ساتھ ٹوکری تلاش کی اور اسے فرعون اور اس کی ملکہ کے پاس لے گئے۔ جب ملکہ نے اس پیارے بچے کو دیکھا تو اللہ نے اس کے اندر اس بچے کے لیے شدید محبت پیدا کر دی۔ فرعون کی بیوی فرعون سے بہت مختلف تھی۔ وہ کافر تھا، وہ ایک مومن تھی۔ وہ ظالم تھا، وہ مہربان تھی۔ وہ ظالم تھا، وہ نازک اور نیک دل تھی۔ وہ اداس تھی کیونکہ وہ بانجھ تھی اور بچہ پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے مشکل سے بچے کو تھام لیا تھا، جتنا اس نے اسے چوم لیا۔ فرعون بہت حیران ہوا جب اس نے اپنی بیوی کو اس بچے کو اپنے سینے سے لگاتے دیکھا۔ وہ بہت خوش تھا، حیران ہوا کیونکہ اس کی بیوی خوشی سے رو رہی تھی، جو اس نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اپنے شوہر سے درخواست کی کہ مجھے بچہ رکھنے دو اور اسے ہمارے لیے بیٹا ہونے دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے گھر ڈھونڈ لیا قرآن کی روح سے۔ پھر فرعون کے گھر والوں نے اسے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور دشمن بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، غم کی وجہ بے شک فرعون، بامان اور ان کے لشکر گناہ گار تھے۔ اور فرعون کی بیوی کہا، میرے اور تمہارے لیے آنکھ کا سکون ہے، اسے مت مارو، شاید وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، اور انہوں نے اس کا نتیجہ نہیں سمجھا۔ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی ماں دوبارہ مل گئے۔ ملکہ نے چند گیلی نرسوں کو موسیٰ کے بچے کو دودھ پلانے کے لیے بلایا، لیکن اس نے ان میں سے ایک بھی نہیں لیا۔ ان کے تینوں ملکہ پریشان ہوئی اور مزید گیلی نرسوں کو طلب کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی تھی پریشان، کیونکہ اس کا بچہ بھائی کافی عرصے سے دودھ کے بغیر تھا۔ رانی کی بے چینی دیکھ کر وہ دھندلایا کہ وہ ماں کو جانتی ہے جو بچے کو پیار سے دودھ پلاتی رہی۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ وہ تیرتی ہوئی ٹوکری کے پیچھے کیوں آ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ اس نے تجسس کی وجہ سے ایسا کیا۔ اس کا عذر معقول لگ رہا تھا، اس لیے انہوں نے اس پر یقین کیا۔ انہوں نے اسے حکم دیا کہ وہ جلدی سے لے کر آئے وہ عورت جس کے بارے میں وہ بات کر رہی تھی۔ اس کی ماں بھی بھاری دل کے ساتھ انتظار کر رہی تھی، فکر مند اس کے بچے کی قسمت۔ تبھی اس کی بیٹی خوشخبری لے کر اندر آئی۔ اس کا دل اٹھا اور وہ بار گئی۔ محل تک پہنچنے کا وقت نہیں، جیسے ہی بچے کو اس کی چھاتی سے لگایا گیا، اس نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون نے حیران ہو کر پوچھا، تم کون ہو؟ اس بچے نے کوئی دوسری چھاتی لینے سے انکار کر دیا، لیکن تمہارا اگر وہ سچ کہتی تو فرعون کو معلوم ہوتا کہ بچہ بنی اسرائیل ہے، موسیٰ کو فوراً مار ڈالتا۔ تاہم اللہ نے اسے اندرونی طاقت دی اور اس نے جواب دیا، میں ایک عورت ہوں، میٹھا دودھ اور میٹھی خوشبو اور کوئی بچہ مجھے انکار نہیں کرتا۔ اس جواب نے فرعون کو مطمئن کیا۔ اس دن سے وہ موسیٰ کی گیلی نرس کے طور پر مقرر کیا گیا۔ وہ اسے دودھ پلاتی رہی ایک طویل وقت کے لیے۔ جب وہ بڑا تھا اور اس کا دودھ چھڑایا گیا تو اسے ملنے کی اجازت دی گئی۔ اسے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش محل میں بطور شہزادہ ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کا دوبارہ ملاپ قرآن کی روح کے مطابق۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل برخیال سے خالی ہو گیا، سوائے اس کے موسیٰ علیہ السلام کا خیال وہ اس کا انکشاف کرنے کے بہت قریب تھی۔ مقدمہ یعنی بچہ اس کا بیٹا ہے۔ ہم نے اس کے دل کو ایمان کے ساتھ مضبوط نہیں کیا تاکہ وہ مومنوں میں سے رہیں، اور اس نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ اس کی پیروی کرو
تو وہ اس کی بہن اسے دیکھتی رہی ایک دور کی جگہ چپکے سے، جبکہ وہ نہیں سمجھتے تھے، اور ہم نے پہلے ہی اس پر دودھ پلانے والی دوسری مائیں حرام کر دی تھیں، یہاں تک کہ وہ اس کی بہن آ گئی۔ اس نے کہا کیا میں تمہیں ایک ایسے گھرانے کی طرف متوجہ کروں جو اسے تمہارے لیے پائے گا اور خلوص کے ساتھ اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کرے گا؟ تو کیا ہم نے اسے اس کی ماں کے پاس واپس کر دیا تاکہ وہ خوش ہو اور وہ غمگین نہ ہو اور یہ جان لے کہ اللہ وعدہ سچا ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی صفات قرآنی۔ اور جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچ گئے اور مردانہ طور پر کامل ہو گئے تو ہم نے اسے حکم نبوت، معاملات کا صحیح فیصلہ اور دینی علم، اپنے آباء و اجداد کے مذہب اسلامی توحید سے نوازا، اور اسی طرح ہم محسنین کو جزا دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام قتل اور مصری۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو صحت، قوت، علم اور حکمت عطا کی تھی۔ کمزوروں اور مظلوموں نے تحفظ اور انصاف کے لیے اس کی طرف رجوع کیا۔ ایک دن مرکزی شہر میں اس نے دو آدمیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا۔ ایک اسرائیلی تھا جسے دوسرے مصری مار رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بنی اسرائیل نے ان سے مدد کی درخواست کی۔ موسیٰ علیہ السلام اس جھگڑے میں الجھ پڑے اور غصے کی حالت میں مصری پر ایک زوردار وار کر دیا، جس سے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ جب یہ معلوم ہوا کہ اس نے ایک انسان کو قتل کر دیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا دل گہرے رنج سے بھر گیا اور فوراً اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ اس کا ارادہ اس آدمی کو مارنے کا نہیں تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ وہ اسے معاف کر دے، اور اس نے اپنے پورے وجود میں سکون کا احساس محسوس کیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کے ساتھ زیادہ صبر اور ہمدردی کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا۔ اگلے دن اس نے 80 اسرائیل کو ایک اور لڑائی میں ملوث دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے اور کہا تم ایک جھگڑا لو آدمی لگتے ہو، تمہارا ہر روز کسی نہ کسی سے نیا جھگڑا ہوتا ہے۔ اس ڈر سے کہ موسیٰ اس پر حملہ کر دے، بنی اسرائیل نے موسیٰ کو خبردار کیا، کیا تم مجھے بھی اس طرح مار ڈالو گے جیسے تم نے کل اس بدبخت کو مارا تھا؟ مصری جس کے ساتھ بنی اسرائیل لڑ رہے تھے یہ بات سن کر موسیٰ علیہ السلام کو حکام کو اطلاع دی۔ اس کے فوراً بعد جب موسیٰ شہر سے گزر رہے تھے تو ایک آدمی قریب آیا اور اسے خبردار کیا، اے موسیٰ، سرداروں نے تمہارے خلاف مشورے کیے ہیں، تم پر مقدمہ چلایا جائے اور قتل کیا جائے، میں تمہارا مشورہ دوں گا کہ بھاگ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مصری کو قتل کر دیا۔ قرآن کی روح سے موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ مصری کو قتل کرنے کی سزا موت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور وہ شہر میں اس وقت داخل ہوا جب وہاں کے لوگوں سے بے خبر تھا، اور اس نے وہاں دو آدمیوں کو لڑتے ہوئے پایا، ایک اس کی جماعت اس کا مذہبی بنی اسرائیل سے، اور دوسرا اس کا دشمن۔ اس کی اپنی جماعت کے آدمی نے اس سے اپنے دشمن کے مقابلے میں مدد مانگی تو موسیٰ نے اپنے مٹھی سے مارا اور اسے مار ڈالا۔ اس نے کہا یہ شیطان کی سازش ہے، یہ دشمن کی سازش ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما۔ پھر اس نے اسے معاف کر دیا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب، تو نے مجھ پر جو احسان کیا ہے میں اس سے زیادہ کبھی بھی مظلوم، مجرموں اور اللہ کے نافرمان، مشرک، گناہ بکار وغیرہ کا مددگار نہیں بنوں گا۔ چنانچہ وہ خوفزدہ ہو کر شہر میں ادھر ادھر دیکھتا رہا، اس انتظار میں کہ اس کے قتل کے جرم کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ جب دیکھو وہ شخص جو ایک دن پہلے اس سے مدد مانگنا تھا دوبارہ مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا بے شک تو صحیح گمراہ ہے۔ پھر جب اس نے اس شخص کو پکڑنے کا ارادہ کیا جو ان دنوں کا دشمن تھا تو اس شخص نے کہا اے موسیٰ، کیا تیرا ارادہ مجھے قتل کرنے کا ہے جیسا کہ تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا تھا؟ تیرا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ ملک میں جابر بن جاؤ اور ناحق کرنے والوں میں سے ہو۔ اور شہر کے سب سے دور سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے کہا اے موسیٰ، یقیناً سردار تمہارے بارے میں مشورے کر رہے ہیں کہ تمہارا قتل کر دے، بس بچ جاؤ، میں تمہیں سچی نصیحت کرنے والوں میں سے ہوں۔ چنانچہ وہ خوف کے عالم میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہاں سے فرار ہو گیا۔ اس نے کہا اے میرے رب، مجھے ظالموں سے بچا۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل گئے۔ موسیٰ عجلت میں مصر سے فرعون کے محل میں جانے یا کپڑے بدلے بغیر چلے گئے، نہ ہی وہ سفر کے لیے تیار تھے۔ اس کے پاس کوئی بوجھ والا جانور نہیں تھا جس پر سوار ہو، اور وہ کسی قافلے میں نہیں تھے۔ اس کے بجائے جیسے ہی مومن آیا اور اسے فرعون کے منصوبے سے خبردار کیا، وہ چلے گئے۔ اس نے ملک مدیان کی طرف سفر کیا جو شام اور مصر کے درمیان قریب ترین آباد علاقہ تھا۔ اس تپتے ہوئے صحرا میں اس کا واحد ساتھی اللہ تھا اور اس کا واحد ذخیرہ تقویٰ تھا۔
اس کی بھوک کم کرنے کے لیے ایک بھی جڑ نہیں تھی۔ تپتی ریت نے اس کے پیروں کے تلوؤں کو جلا دیا، تاہم فرعون کے آدمیوں کے تعاقب کے خوف سے اس نے خود کو جاری رکھنے پر مجبور کیا۔ موسیٰ علیہ السلام خواتین چرواہوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس نے 8 راتوں تک سفر کیا۔ دن میں چھپ کر مرکزی صحرا کو عبور کرنے کے بعد وہ مدین کے باہر ایک پانی کے سوراخ پر پہنچے جہاں چرواہے اپنی ریوڑ کو پانی پلا رہے تھے۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے کہ انہوں نے آرام کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایک درخت کے نیچے لٹا دیا اور وہ بھوک اور تھکاوٹ کے شکار تھے۔ ان کے پیروں کے تلوے ایسے محسوس ہو رہے تھے جیسے وہ ریت اور پتھروں پر سخت چلنے سے اور گرد و غبار سے اکھڑ گئے ہوں۔ ان کے پاس ایک سینڈل کا نیا جوڑا خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے اور نہ ہی کھانے پینے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ چرواہوں کی ایک جماعت اپنی بھیڑیوں کو پانی پلا رہی ہے۔ وہ چشمے میں گئے جہاں انہوں نے دیکھا کہ دو جوان عورتیں اپنی بھیڑوں کو دوسروں کے ساتھ گل مل جانے سے روک رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ عورتوں کو مدد کی ضرورت ہے۔ اپنی پیاس بھول کر وہ ان کے قریب آئے اور پوچھا کہ کیا وہ ان کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں۔ بڑی بہن نے کہا، ہم اس وقت تک انتظار کر رہے ہیں جب تک چرواہا اپنی بھیڑیوں کو پانی پلانے سے فارغ ہو جائیں، پھر ہم اپنی بھیڑوں کو پانی پلائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا، تم کیوں انتظار کر رہے ہو؟ چھوٹی، ہم مردوں کو دھکیل نہیں سکتے۔ موسیٰ حیران تھے کہ عورتیں چرواہے ہیں، ایسا کہ صرف مردوں کو کرنا تھا۔ یہ ہے سخت اور تھکا دینے والا کام اور کسی کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تم کیوں چرواہے ہو؟ چھوٹی بہن نے کہا، ہمارے والد بوڑھے آدمی ہیں، ان کی صحت اتنی خراب ہے کہ وہ بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے باہر نہیں جا سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہارے لیے بکریوں کو پانی پلاؤں گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام پانی کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ چرواہوں نے چشمے کے منہ پر ایک بڑی چٹان رکھ دی ہے جسے صرف 10 آدمی ہی ہلا سکتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جہان کو گلے لگایا اور اسے چشمے کے منہ سے باہر نکالا اور اس کی گردن اور ہاتھوں کی رگیں اس طرح کھڑی ہو گئیں۔ موسیٰ یقیناً مضبوط تھے۔ اس نے ان کی بھیڑوں کو پانی پلایا اور چٹان کو اس جگہ پر رکھ دیا۔ وہ واپس درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ اس لمحے اسے احساس ہوا کہ وہ پانی پینا بھول گئے ہیں۔ بھوک کی وجہ سے ان کا پیٹ دھنس گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام خواتین چرواہوں کی مدد کرتے ہیں قرآن کی روح سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان فرمایا، اور جب وہ مدین کے پانی پر پہنچے تو وہاں مردوں کی ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ اپنے ریوڑ کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان کے علاوہ 2 عورتیں بھی پائی جو اپنے ریوڑ کو روک نہیں رہی تھی۔ اس نے کہا، تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، ہم اس وقت تک پانی نہیں ہلا سکتے جب تک چرواہا اپنے بکریوں کو نہ لے جائیں، اور ہمارے والد بہت بوڑھے آدمی ہیں۔ بس اس نے ان بکریوں کو پانی پلایا۔ پھر وہ سائے کی طرف پلٹا اور کہا، اے میرے ربا، جو کچھ تو مجھے عطا کرے گا میں اس کا محتاج ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے چرواہوں کے درمیان ایک گھر تلاش کیا۔ نوجوان خواتین معمول سے پھر گھر واپس آ گئیں، جس سے ان کے والد حیران رہ گئے۔ انہوں نے موسم بہار کا واقعہ بیان کیا، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جلد واپس آ گئی۔ ان کے والد نے اپنی ایک بیٹی کو اجنبی کو اپنے گھر بلانے کے لیے بھیجا تھا۔ شرم سے وہ عورت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور پیغام پہنچایا، میرے والد آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ نے ہمارے لیے کیا ہے۔ وہ آپ کو اپنے گھر مدعو کرتے ہیں تاکہ وہ ذاتی طور پر آپ کا شکر ادا کر سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس دعوت کا خیر مقدم کیا اور کنواری کے ساتھ اپنے والد کے پاس گئے۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ سکتے تھے کہ وہ ایک خوش اور پرامن گھرانے کے طور پر آرام سے رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنا تعارف کرایا اور بوڑھے کو اس مصیبت کے بارے میں بتایا جو اس نے ان پر پڑی تھی اور اسے مصر سے بھاگنے پر مجبور کیا تھا۔ بوڑھے نے اسے تسلی دی، ڈرو نہیں، تم ظالموں سے بچ گئے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کے نرم رویے کو باپ اور ان کی بیٹیوں نے دیکھا۔ مہربان آدمی نے اسے اپنے ساتھ رہنے کی دعوت دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس خوش کن گھر کے ساتھ گھر میں محسوس کیا کیونکہ وہ دوستانہ تھے اور اللہ سے ڈرتے تھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام ایک چرواہے بن گئے۔ بیٹیوں میں سے ایک نے اپنے والد کو مشورہ دیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو ملازمت پر رکھیں کیونکہ وہ مضبوط اور قابل اعتماد تھے۔ انہیں اس جیسے کسی کی ضرورت تھی، خاص طور پر پانی کے سوراخ پر جس کا دورہ رفیان کرتا تھا۔ باپ نے اس سے پوچھا کہ وہ اپنے کم وقت میں اس کی امانت داری کا کیسے یقین کر سکتے ہیں۔ اس نے جواب دیا، میں نے اسے کہا کہ وہ میرے ساتھ ہمارے گھر چلے تو اس نے اصرار کیا کہ میں اس کے پیچھے چلوں تاکہ وہ میری شکل کا مشاہدہ نہ کر سکے۔ جنسی کوشش سے بچنے کے لیے یہ سن کر بوڑھا خوش ہوا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر کہا، میں تمہاری شادی اپنی کسی بیٹی سے اس شرط پر کرنا چاہتا ہوں کہ تم 8 سال تک میرے لیے کام کرنے پر راضی ہو۔ یہ پیشکش موسیٰ علیہ السلام کے لیے اچھی لگی
اس ملک میں اجنبی ہونے کی وجہ سے اسے جلد ہی پناہ کی تلاش اور کام کرنا پڑے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے مدیانی کی بیٹی سے شادی کی اور 10 سال تک بوڑھے کے جانوروں کی دیکھ بھال کی۔ موسیٰ علیہ السلام ایک چرواہا بن کے قرآن کی روح سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر ان دونوں میں سے ایک عورت شرماتی ہوئی چلتی ہوئی اونٹ کے پاس آئی اور اس نے کہا، بے شک میرے والد آپ کو اس لیے بلا رہے ہیں کہ آپ کو اس کا بدلہ دے کہ آپ نے ہمارے دیور کو پانی پلایا ہے۔ آپ ظالمین، مشرک، کافر اور ظالم لوگوں سے بچ گئے ہیں۔ اور ان میں سے ایک دو عورتوں نے کہا، اے میرے ابا جان، اسے کرایہ پر لے لو، یقیناً تمہارے لیے بہترین آدمی وہ ہے جو مضبوط اور قابل اعتماد ہو۔ اس نے کہا، میں اپنے ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کی شادی اس شخص پر کرنا چاہتا ہوں کہ تم 8 سال میری خدمت کرو، لیکن اگر تم 10 سال پورے کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے احسان ہوگا، لیکن میرا ارادہ ہے کہ آپ کو کسی مشکل میں نہ ڈالوں۔ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صالحین میں سے پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرے اور تمہارے درمیان یہ طے ہے کہ میں دونوں میں سے جو بھی شرط پوری کروں مجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور اللہ اس پر ضامن ہے جو ہم کہتے ہیں۔ تیاری کے 10 سال وقت گزرتا گیا اور وہ اپنے خاندان اور اپنے لوگوں سے دور تنہائی میں رہنے لگے۔ 10 سال کا یہ عرصہ ان کی زندگی میں اہمیت کا حامل تھا۔ یہ بڑی تیاری کا دور تھا۔ یقیناً موسیٰ علیہ السلام کا دین برات ستاروں میں جذب ہوتا تھا۔ وہ روز طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کی پیروی کرتے تھے۔ اس نے پودے پر غور کیا کہ یہ کیسے پھٹتا ہے اور مٹی اور اس کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔ انہوں نے پانی کے بارے میں سوچا کہ زمین اس کے ذریعے کیسے زندہ ہوتی ہے اور اس کی موت کے بعد کیسے پھولتی ہے۔ بلا شبہ وہ اللہ کی پاکیزہ کتاب میں غرق تھا، بصیرت اور دل کے لیے کھلا تھا۔ وہ اللہ کے وجود میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ سب ان کے اندر چھپ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا مذہب وہی تھا جو یعقوب علیہ السلام کا تھا، جو اسلامی توحید تھا۔ آپ کے جد امجد حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہوئے تھے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والے پر نبی ابراہیم کے جانشینوں میں سے تھے۔ جسمانی تیاری کے علاوہ ایسی بے روحانی تیاری بھی تھی۔ یہ مکمل تنہائی میں صحرا کے بیچوں بیچ اور چراگاہوں میں بنایا گیا تھا۔ خاموشی اور اس کی زندگی کا طریقہ تھا، اور تنہائی اس کی گاڑی تھی۔ اللہ بارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے وہ اوزار تیار کیے جو بعد میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو درست طریقے سے ادا کرنے کے لیے مددگار ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مصر واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ اس مدت کے ختم ہونے کے دن بعد موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک مہم گھریلو بیماری پیدا ہوئی۔ وہ مصر واپس جانا چاہتے تھے۔ وہ اپنا فیصلہ کرنے میں تیز اور مضبوط تھے۔ اپنی بیوی سے کہا، کل ہم مصر کے لیے روانہ ہوں گے۔ اس کی بیوی نے اپنے آپ سے کہا، روانگی میں 1000 خطرات ہیں جو ابھی ظاہر نہیں ہوئے، تاہم اس نے اپنے شوہر کی بات مان لی۔ خود موسیٰ علیہ السلام کو مصر واپسی کے فوری اور اچانک فیصلے کا راز معلوم نہیں تھا۔ آخر وہ 10 سال پہلے ان کے سر کی قیمت لگا کر بھاگ گئے تھے۔ اب وہ واپس کیوں جائیں؟ کیا وہ اپنی ماں اور بھائی کو دیکھنے کا منتظر تھے؟ کیا اس نے فرعون کی بیوی سے ملنے کے بارے میں سوچا جس نے اس کی پرورش کی تھی اور جو اس سے اس طرح پیار کرتی تھی جیسے وہ اس کی ماں ہو؟ کوئی نہیں جانتا کہ جب موسیٰ علیہ السلام مصر واپس آئے تو اس کے ذہن میں کیا گزری۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ اللہ کی تقدیر کا خاموش اطاعت نے اسے فیصلہ کرنے میں مجبور کیا، اور اس نے ایسا کیا۔ ان اعلیٰ تقدیر نے ان کے قدموں کی ایک انتہائی اہم معاملے کی طرف بڑھایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا آغاز کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خاندان کے ساتھ مدین چھوڑا اور صحرا میں سفر کیا، یہاں تک کہ وہ کوہ سینا پر پہنچے۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ وہ اپنا راستہ کھو چکے ہیں۔ اس نے اللہ کی ہدایت کی تلاش کی اور اسے صحیح راستہ دکھایا۔ رات ہوتے ہی وہ کوہ طور پر پہنچ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دور سے آگ دیکھی۔ میں ہمیں گرم کرنے کے لیے آگ کا نشان لاؤں گا۔ جیسے ہی وہ آگ کے قریب پہنچے تو اس نے ایک سریلی آواز سنی جو اسے پکار رہی تھی، اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، کائنات کا رب۔ موسیٰ نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ اسے پھر عجیب سی آواز سنائی دی، اور اے موسیٰ، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کانپتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میرا عصا ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، اور جس سے میں اپنی بھیڑوں کے لیے شاخیں مارتا ہوں، اور جس کے لیے میں دوسرے کام پاتا ہوں۔ یہ سوال اس لیے کیا گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی توبہ عصا پر مرکوز اور اسے اس معجزے کے لیے تیار کیا جائے جو ہونے والا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی بحیثیت نبی کے مشن کا آغاز تھا۔ اسی آواز نے اسے حکم دیا، اپنی لاٹھی پھینک دو۔ اس نے ایسا ہی کیا، اور فوراً بھی لاٹھی سانپ بن گئی۔ موسیٰ بھاگنے کے لیے مڑے، لیکن آواز نے دوبارہ اسے مخاطب کیا، ڈرو نہیں اور اسے پکڑو، ہم اسے اس کی سابقہ حالت میں لوٹا دیں گے۔ سانپ واپس اپنی لاٹھی میں بدل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا خوف ختم ہو گیا۔
اور اس کی جگہ امن نے لے لی، کیونکہ اس نے محسوس کیا کہ وہ حق کی گواہی دے رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ اپنا ہاتھ اپنی چادر میں بغل میں ڈال دے۔ جب اس نے اسے باہر نکالا تو ہاتھ میں ایک شاندار چمک تھی۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے 2 نشانیاں ہیں۔ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ بدکار گروہ ہیں اور حد سے گزر چکے ہیں۔ تاہم موسیٰ علیہ السلام کو ڈر تھا کہ وہ فرعون کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں گے، اس لیے انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور کہا، اے میرے رب، میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اللہ نے اسے اپنی حفاظت کا یقین دلایا اور اس کے دل کو سکون دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا آغاز کیا قرآن کی روح سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان فرمایا اور کیا، تمہارے پاس موسیٰ کا واقعہ پہنچا ہے۔ جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا، ٹھہرو، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں اس میں سے کوئی جلتا ہوا نشان لے آؤں یا کچھ تلاش کروں۔ آگ پر رہنمائی۔ اور جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو اس کا نام لے کر پکارا گیا، اے موسیٰ، بے شک میں تمہارا رب ہوں، تو اپنے جوتے اتار دے، تو مقدس وادی طویٰ میں ہے اور میں نے تمہیں چن لیا ہے، اس لیے سنو جو تمہاری طرف وحی کی جاتی ہے۔ بے شک میں اللہ ہوں، لا الہ الا انت، کوئی عبادت کا حق نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ میری عبادت اور نماز کامل ہو۔ بے شک قیامت آنے والی ہے اور میری مرضی ہے کہ اسے پوشیدہ رکھا جائے تاکہ ہر شخص کو اس کی کوشش کا بدلہ ملے۔ اس لیے جو شخص اس پر یقین نہیں رکھتا بلکہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، وہ اس سے دور ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارا حق کیا ہے۔ اس نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے جس پر میں ٹیک لگانا اور اس میں اپنی بھیڑیوں کے لیے شاخوں کو کاٹتا ہوں اور اس کے دوسرے کام پاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسے ڈال دو اے موسیٰ۔ اس نے اسے نیچے پھینک دیا اور دیکھو یہ ایک سانپ تھا، تیزی سے چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسے پکڑو اور ڈرو نہیں، ہم اسے اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے اور آپ کے داہنے ہاتھ آپ کے بائیں جانب دبائیں، وہ سفید اور چمکدار بغیر کسی بیماری کے دوسری نشانی کے طور پر نکلے گا تاکہ ہم آپ کو اپنی کچھ بڑی نشانیاں دکھائیں۔ فرعون کے پاس جاؤ، بے شک اس نے کفر اور نافرمانی کی تمام حدوں سے تجاوز کیا ہے اور ایک متکبر اور ظالم کی طرح برتاؤ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو ان کی ذمہ داریاں قرآن کی روح کے مطابق۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے، مجھے خود اعتمادی، قناعت اور دلیری عطا کر اور میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان سے گرہ کھول دے، میری بات کی غلطی کو دور کر کے وہ میری بات کو سمجھیں اور میرے لیے میرے اہل و عیال میں سے کوئی مددگار مقرر کر دے اور میرے بھائی ہارون کو میری طاقت میں اضافہ فرما۔ اللہ کا پیغام اور رسالت پہنچانا اور ہم آپ کی بہت زیادہ تصدیق کریں اور آپ کو بہت زیادہ یاد کریں، یقیناً آپ ہم میں سے خوب دیکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تیری درخواست قبول کی گئی اور اس سے پہلے ہم نے ایک اور مرتبہ تجھ پر احسان کیا جب ہم نے تیری والدہ کو وحی کی جو ہم نے وحی کی تھی۔ فرمایا، اس بچے کو تابوت میں ڈال دو اور اسے دریائے نیل میں ڈال دو، پھر دریا اس کے دشمن کے کنارے پر ڈالے گا اور دشمن کے کنارے پر اس کو لے جائے گا۔ اسے میں نے تمہیں اپنی طرف سے محبت سے برداشت کیا تاکہ تم میری نظر میں پرورش پاؤ۔ جب تمہاری بہن نے جا کر کہا، کیا میں تمہاری کوئی دکھاؤں جو اس کی پرورش کرے، بس ہم نے تجھے تیری ماں کے پاس واپس کر دیا تاکہ وہ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے اور وہ غمگین نہ ہو، لیکن ہم نے تجھے ایک بڑی مصیبت سے بچا لیا اور آپ کو کئی سال تک اہل مدین کے ساتھ ٹھہرایا۔ پھر اے موسیٰ، اور میں نے اپنے لیے استنطاق تمہیں اپنے الہام اور میرے پیغام کے لیے منتخب کیا ہے۔ تم اور تمہارا بھائی میری آیات، دلائل، سب کا آرات، دلائل، نشانیاں، وحی وغیرہ لے کر جاؤ اور تم دونوں میری یاد میں سستی اور کمزوری نہ کرو۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک اس نے کفر اور نافرمانی میں تمام حدیں پار کر دی ہیں اور متکبر اور جابر جیسا سلوک کیا ہے، اور اس سے نرمی سے بات کرو، شاید وہ نصیحت قبول کرے یا اللہ سے ڈرے۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ ہمیں سزا دینے میں جلدی نہ کر دے یا ہم پر حد سے زیادہ تجاوز نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ڈرو نہیں، میں تم دونوں کے ساتھ سننے اور دیکھنے والا ہوں۔ تم دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، سو بنی اسرائیل کے ہمارے ساتھ جانے دو اور انہیں عذاب نہ دو، بے شک ہم تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ یقیناً ہم پر وحی کی گئی ہے کہ عذاب اس کے لیے ہے جو جھٹلائے اللہ کی وحدانیت اور اس کے رسولوں وغیرہ کو نہیں مانتا اور حق اور اطاعت سے منہ موڑتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون سے بات کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون علیہ السلام ایک ساتھ فرعون کے پاس گئے اور اپنا پیغام پہنچایا۔
موسیٰ علیہ السلام نے ان سے اللہ کی رحمت اور ان کی جنت اور توحید اور اس کی بات کے فرائض کے بارے میں بات کی۔ فرعون نے موسیٰ کی بات کو حقارت سے سنا۔ اس نے سوچا کہ موسیٰ پاگل ہے، کیونکہ اس نے اپنے اعلیٰ مقام پر سوال کرنے کی ضرورت تھی۔ پھر ہاتھ اٹھا کر پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ تم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے پوچھا کہ میں ان کو کیوں بھیجوں، کیونکہ یہ میرے غلام ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، وہ اللہ رب العالمین کے بندے ہیں۔ فرعون نے تنزیہ انداز میں دریافت کیا کہ کیا آپ کا نام موسیٰ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ کیا تم وہ موسیٰ نہیں ہو جسے ہم نے نیل سے ایک بے سہارا بچے کی طرح اٹھایا؟ کیا تم وہ موسیٰ نہیں ہو جسے ہم نے اس محل میں پالا، جس نے ہمارے رزق میں سے کھایا پیا اور جس پر ہماری دولت خیرات کی؟ کیا تم وہ موسیٰ نہیں جو ایک مفروض ایک مصری کا قاتل ہے؟ اور اس لیے اگر میری یادداشت یہ نہیں کہ تم نے مجھے قتل کیا تو یہ غداری ہے۔ کافر، جب تم نے قتل کیا تو تم انصاف سے بھاگے اور مجھ سے بات کرنے کو آئے ہو۔ تم موسیٰ کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ میں بھول گیا۔ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ فرعون کا اپنا ماضی کا ذکر کرنا، اپنی پرورش کرنا اور فرعون سے خیرات وصول کرنا فرعون کا اسے دھمکانے کا طریقہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے طنز کو نظر انداز کیا اور وضاحت کی کہ جب اس نے مصری کو قتل کیا تو وہ کافر نہیں تھا، وہ صحیح گمراہ ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک اسے وحی نہیں دی تھی۔ اس نے فرعون کو سمجھا دیا کہ وہ مصر سے بھاگ گیا کیونکہ وہ اس سے ان کے انتقام سے ڈرتا تھا۔ حالانکہ کا قتل ایک حادثہ تھا۔ اس نے اسے بتایا کہ اللہ نے اسے بخش دیا ہے اور اسے رسولوں میں سے ایک بنا دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون سے گفتگو قرآن کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور پھر فرعون کے درمیان ہونے والے مکالمے کا ایک حصہ ہم پر نازل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں، تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، بے شک ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، سنیں گے، اور جب تم دونوں فرعون کے پاس پہنچو تو کہہ دو کہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں اور بنی اسرائیل ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دو۔ فرعون نے موسیٰ سے کہا، کیا ہم نے تمہیں بچپن میں اپنے درمیان نہیں پالا اور تم نے اپنی زندگی کے کئی سال ہمارے ساتھ گزارے اور تم نے اپنا وہ کام کیا جو تم نے کیا اور تو کافروں کے میں سے ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں نے یہ اس وقت کیا جب میں اپنے رب اور اس کی رسالت کے بارے میں جاہل تھا، تو میں تم سے ڈر کر تم سے بھاگ گیا، لیکن میرے رب نے مجھے حکم دین، علم، معاملات کے صحیح فیصلے اور نبوت عطا کیا ہے اور مجھے رسولوں میں سے مقرر کیا ہے، اور یہ وہ صاحب کا احسان ہے جس نے تم پر مجھے ملامت کرتے ہو اور یہ کہ تم نے بچوں کو غلام بنا رکھا ہے۔ اسرائیل کا فرعون نے کہا، اور تم عالم کا رب کیا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب، اگر تم یقین کے ساتھ یقین کرنا چاہتے ہو۔ فرعون نے ارد گرد کے لوگوں سے کہا، کیا تم نہیں سنتے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ موسیٰ نے کہا کہ تمہارا رب اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب۔ فرعون نے کہا، تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ دیوانہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب اگر تم سمجھو۔ فرعون نے کہا، اگر تو نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لیا تو میں تجھے قیدیوں میں ضرور شامل کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، خواہ میں تمہارے پاس کوئی واضح یقین دلانے والی چیز لاؤں؟ فرعون نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو اسے سامنے لاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے خود کو درست ثابت کیا۔ اس مکالمے میں تصادم کی صحیح اپنی انتہا کو پہنچ گئی، اس طرح مکالمے کا لہجہ بدل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف ایک قائل عقلی دلیل استعمال کی، تاہم فرعون منطق کی بنیاد پر مکالمے کے دائرے سے فرار ہو گیا اور ایک اور قسم کا مکالمہ شروع کر دیا جس کی پیروی موسیٰ علیہ السلام سے نہیں ہو سکتی تھی۔ دھمکی اور دھمکی کا مکالمہ۔ فرعون نے جان بوجھ کر مطلق العنان حکمران کا انداز اپنایا۔ اس نے موسیٰ سے پوچھا کہ اللہ کی عبادت کرنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ فرعون خدا ہے؟ اپنی الوبیت کا اعلان کرنے کے بعد فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اس نے دوسرے خدا کی عبادت کرنے کی ہمت کیسے کی؟ اس جرم کی سزا کیا تھی؟ فرعون کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ عقلی دلائل کامیاب نہیں ہوئے۔ پرسکون مکالمہ تن سے خیرات کا ذکر پھر طعنہ پھر قید کی دھمکی میں بدل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، خواہ میں تمہارے پاس کوئی واضح اور قابل یقین چیز لے کر آؤں؟ فرعون نے کہا، اسے سامنے لاؤ اگر تم سچے ہو۔ بس موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ ایک کھلا سانپ تھا، اور اس نے اپنا ہاتھ نکالا تو سب دیکھنے والوں کے لیے سفید تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو شکست دی۔ فرعون کی حیرت دہشت میں بدل گئی، اس ڈر سے کہ اس کی حکمرانی خطرے میں ہے۔ اس نے اپنے مشیروں سے مخاطب ہو کر
ہو کر کیک و دو جادوگر ہیں جو تم سے تمہاری بہترین روایات چھین لیں گے اور اپنے جادو سے تمہیں ملک سے نکال دیں گے، تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے فرعون کو موسیٰ اور اس کے بھائی کی حراست میں لینے کا مشورہ دیا، جبکہ انہوں نے ملک کے ہوشیار جادوگروں کو بلایا۔ پھر وہ بھی اپنے جادو کا ہنر دکھا سکتے تھے اور لاٹھیوں کو سانپوں میں بدل سکتے تھے۔ اس طرح انہوں نے موسیٰ کے معجزات کے اثر کو عوام پر کم کرنے کی کوشش کی۔ فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو حراست میں لے لیا اور اس نے بہترین جادوگروں کی فہرست بنانے کے لیے پوری زمین پر کورئیر بھیجے۔ اس نے اپنے کامیاب جادوگر کو ایک بڑے انعام کی پیشکش کی، جس میں ایک شاہی درباری کے طور پر تقریری بھی شامل تھی۔ روایتی تہوار کے دن، جس نے تمام مصری سلطنت کے شہریوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان ایک عوامی مقابلہ کا اہتمام کیا۔ عوام پہلے کی طرح بہت قریب آ گئے۔ جب انہوں نے سنا کہ فرعون کے بہت سے جادوگروں اور نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والے ایک آدمی کے درمیان اب تک کے سب سے بڑے مقابلے کی خبر ہے، انہوں نے ایک ایسے بچے کے بارے میں بھی سنا تھا جو کبھی ایک ٹوکری میں دریائے نیل پر تیرا تھا، فرعون کے محل کی زمین پر اترا تھا، اسے شہزادے کی طرح پالا گیا تھا اور جو بعد میں ایک ہی وار سے ایک مصری کو مارنے کے لیے بھاگ گیا تھا۔ ہر کوئی اس عظیم مقابلے کو دیکھنے کے لیے بےتاب اور پرجوش تھا۔ اس کے شروع ہونے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اٹھے، بڑے ہجوم میں خاموشی چھا گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو مخاطب کیا، افسوس ہے تم پر اگر تم نے اللہ پر اس کے معجزات کو جادو کہہ کر اور فرعون کے ساتھ دیانتداری سے جھوٹ باندھا۔ تم پر افسوس اگر تم حق اور باطل میں فرق نہیں جانتے۔ اللہ تمہیں اپنے عذاب سے تباہ کر دے گا، کیونکہ جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے وہ بری طرح ناکام ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سچے دل سے بات کی تھی اور جادوگروں کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن وہ پیسے اور جاہ و جلال کے لالچ سے مغلوب تھے۔ وہ اپنے جادو سے لوگوں کو متاثر کرنے اور موسیٰ علیہ السلام کو ایک دھوکے باز اور دھوکے کے باز کے طور پر بے نقاب کرنے کی امید رکھتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا کہ وہ پہلے کام کریں۔ انہوں نے اپنی جادوئی چیزیں زمین پر پھینک دیں۔ ان کی لاٹھیوں اور رسیوں نے سانپوں کی شکل اختیار کر لی، جبکہ ہجوم حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ فرعون اور اس کے ساتھیوں نے زور سے تالیاں بجائیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، یہ رگڑنے لگا اور ایک بہت بڑا ناگ بن گیا۔ لوگ ایک بہتر نظارے کے لیے گردنیں مارتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ فرعون اور اس کے آدمی خاموش بیٹھے تھے، جیسے ایک ایک کر کے موسیٰ کے بڑے سانپ نے تمام سانپوں کو نگل لیا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام اسے اٹھانے کے لیے جھکے اور وہ اس کے ہاتھ میں لاٹھی بن گئی۔ ہجوم ایک بڑی لہر کی طرح اٹھ کھڑا ہوا، جوش و خروش کے ساتھ چیختا ہوا ایسا عجوبہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قدرت کو دیکھ کر جادوگروں نے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے اعلان کیا، ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون غصے میں آ گیا اور اپنی اگلی چال چلانے لگا۔ اس نے الزام لگایا کہ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان مظاہرے کا اہتمام خفیہ طور پر کیا گیا تھا۔ اس نے مطالبہ کیا کہ جادوگر انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے ہوئے اپنی اسکیم کا اعتراف کریں۔ انہوں نے اللہ کی مذمت کرنے سے انکار کر دیا اور اپنے ایمان کے خلاف پر قائم رہے۔ اپنی ظالمانہ فطرت کے مزید چھپاتے ہوئے فرعون نے دھمکی دی کہ وہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے اور اپنی رعایا کے لیے مثال کے طور پر انہیں کھجور کے تنوں پر مصلوب کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام جادوگروں سے ڈرتے ہیں۔ قرآن کی روح کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان فرمایا، فرعون نے کہا، اے موسیٰ، کیا تو نے اپنے جادو سے ہمیں ہمارے ملک سے نکالنے آیا ہے؟ پھر یقیناً ہم اس جیسا جادو کر سکتے ہیں، لہٰذا ہمارے اور آپ کے درمیان ایک میٹنگ مقرر کریں جسے نہ تو ہم اور نہ ہی آپ کا ایک کھلی جگہ پر رکھنے میں ناکام رہیں گے، جہاں دونوں کو انصاف اور مساوی موقع ملے گا اور دیکھنے والے اس مقابلے کو دیکھ سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تمہاری ملاقات عید کا دن ہے اور لوگوں کو اس وقت جمع ہونا چاہیے جب سورج طلوع ہو۔ چنانچہ فرعون پیچھے ہٹ گیا، اپنی تدبیر کی اور پھر واپس آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، تم پر افسوس، اللہ پر جھوٹ نہ باندھو ورنہ وہ تمہیں عذاب سے بالکل ہلاک کر دے گا، اور بے شک وہ شخص اللہ سے جھوٹ گھڑنا ہے وہ بری طرح ناکام ہوتا ہے۔ پھر وہ آپس میں بحث کرنے لگے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، اور انہوں نے اپنی بات کو پوشیدہ رکھا۔ انہوں نے کہا، یقیناً دو جادوگر ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ تم کو جادو کے ذریعے تمہاری سرزمین سے نکال دیں اور تمہارے سرداروں اور امیروں پر غالب آئیں۔ تو اپنی تدبیر کرو، پھر صف بندی کرو، اور جو آج کے دن غالب آئے گا وہی کامیاب ہوگا۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، یا تو تم پہلے پھینکو یا ہم سب سے پہلے پھینکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، نہیں، تم پہلے پھینک دو۔ پھر دیکھو ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں اپنے جادو سے اس پر ایسے دکھائی دی جیسے وہ تیزی سے چل رہی ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اندر ایک خوف پیدا کیا، ہم نے
ہم نے اللہ نے کہا ڈرو نہیں، یقیناً تمہارا ہاتھ غالب رہے گا، جو تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے اسے پھینک دو، جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اسے نکل جائے گا، جو کچھ انہوں نے بنایا ہے وہ صرف جادوگر کی چال ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوگا چاہے وہ یقینی بھی مہارت حاصل کر لے۔ تو جادوگر سجدے میں گر پڑے، انہوں نے کہا ہم ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون نے کہا اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں اور اس پر ایمان لاؤ، بے شک وہی تمہارا سردار ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، تو میں ضرور تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا اور تمہاری کھجور کے تنوں پر ضرور مطلوب کر دوں گا، اور تمہیں ضرور معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون میں فرعون ہے یا اللہ زیادہ دینے والا ہے عذاب۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو ان کی کھلی نشانیوں میں ترجیح نہیں دیتے جو ہمارے پاس آ چکی ہیں، اور اس اللہ پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، پس اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ فرما۔ ہم اپنے رب پر ایمان لائے تاکہ وہ ہماری خطائیں اور اس جادو کو معاف کر دے جس پر ہمیں مجبور کیا تھا، اور اللہ آپ کے اجر اور آخرت کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہے، تمہاری سزا کے مقابلے میں سزا۔ مومنوں اور غیر مومنوں کا اللہ کا بیان قرآن کی روح سے۔ بے شکلا جو شخص اپنے رب کے پاس ایک مجرم مشرک کافر اللہ اور اس کے رسولوں کی توحید میں گناہگار وغیرہ کے طور پر آئے تو یقیناً اس کے لیے جہنم ہے، اس میں نہ وہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ لیکن جو کوئی اس اللہ کے پاس اللہ کی وحدانیت پر مومن بن کر آتا ہے اور اس نے نیک اعمال کیے ہیں، ان کے لیے آخرت میں بلند درجات ہیں، ہمیشہ رہنے والے باغات اور جنت جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ان لوگوں کا اجر ہے جو اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں ہر قسم کے گناہوں اور برے کاموں سے جن سے اللہ نے منع کیا ہے، اور ان تمام کاموں کو جو اللہ نے مقرر کیا ہے بچتے ہیں۔ عوام کا غیر جادوگروں کی شکست پر رد عمل۔ جادوگر مصری معاشرے کی اشرافیہ کی نمائندگی کرتے تھے، وہ اس کے عالم تھے، انہوں نے نیکی کر آگے سجدہ کیا، لیکن لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا اور ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ راست بازی کا راستہ صاف تھا، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے کھڑے رہنے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ اگر مصریوں میں سے ہر ایک اینٹ کا ٹکڑا اٹھانے کے لیے رک جاتا اور فرعون پر پھینک دیتا تو وہ مر جاتا اور مصر کی تاریخ بدل جاتی۔ ظاہر ہے ایسا نہیں ہوا، لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں ہلا، ہر ایک اپنی جگہ بے حس بحرکت کھڑا تھا، لوگوں نے دیکھنے کے سوا کچھ نہیں کیا اور انہوں نے اس پر بے عملی کی قیمت ادا کی، وہ بعد میں ایک دن کی بزدلی کی قیمت کے طور پر ڈوب گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی فتح پر فرعون کا رد عمل۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام چلے گئے اور فرعون اپنے محل میں واپس چلا گیا۔ فرعون اپنے محل میں داخل ہوا۔ فرعون جب اس نے 2 معجزات کا سامنا کیا تو وہ مکمل طور پر ہکا بکا رہ گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی موجودگی سے باہر گئے تو اس کے جذبات اور حیرت اور خوف سے متشدد غصے میں بدل گئے۔ اس نے اپنے وزیروں اور آدمیوں سے جھگڑا کیا، بغیر کسی وجہ کے ان کو گالیاں دیں اور انہیں حکم دیا کہ وہ اس کی موجودگی سے بالکل نکل جائیں۔ جب وہ اکیلا رہ گیا تو اس نے مزید سکون سے سوچنے کی کوشش کی۔ اس نے شراب کے کیے پیالے پیے، لیکن اس کا غصہ کم نہ ہوا۔ پھر اس نے تمام وزیروں، لیڈروں اور ذمہ داروں کو ایک سنجیدہ میٹنگ کے لیے بلایا۔ فرعون سخت چہرے کے ساتھ اجلاس میں داخل بول ظاہر تھا کہ وہ کبھی بھی آسانی سے ہتھیار نہیں لائے گا۔ اس نے اپنے دیوتا ہونے کا بنیاد پر ایک سلطنت قائم کی تھی جسے مصری لوگ جو پوچھتے تھے۔ اب موسیٰ اس چیز کو تباہ کرنے آیا جو اس نے بنایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے سوا رب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ فرعون جھوٹا ہے۔ فرعون نے حامان کی طرف اچانک سوال پھینک کر اجلاس کا آغاز کیا۔ اسے بہمان کیا میں جھوٹا ہوں۔ بہمان حیران ہو کر گھٹنوں کے بل گر گیا اور پوچھا فرعون پر جھوٹا الزام لگانے کی ضرورت کس نے کی؟ فرعون نے کہا کیا اس نے نہیں کہا کہ آسمان میں ایک رب ہے؟ بہمان نے جواب دیا موسیٰ علیہ السلام جھوٹ بول رہے ہیں۔ فرعون نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیرتے ہوئے بے صبری سے کہا میں جانتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے۔ پھر اس نے بہمان کی طرف دیکھا اور پکارا بہمان میرے لیے ایک مینار بناؤ کہ میں آسمانوں کی راستوں تک پہنچوں اور میں موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کو دیکھوں، لیکن میں اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اس طرح فرعون کی نظروں میں اس کے اعمال کی برائی ظاہر ہو گئی اور راہ راست سے روک دیا گیا، اور فرعون کی چال اس کے لیے نقصان دہ تباہی کے سوا کچھ نہ بنا۔ فرعون نے اپنے شاہی حکم جاری کیا کہ ایک بلند مینار کھڑا کیا جائے اور اس کی اونچائی آسمانوں تک پہنچ جائے۔ فرعون کا حکم بنیادی طور پر مصری تہذیب اور فرعون کی خواہش کی تعمیر کے شوق پر منحصر تھا، تاہم اس نے انجینئرنگ کے اصولوں کا نظر انداز کیا۔ اس کے باوجود بہمان نے منافقانہ انداز میں یہ جانتے ہوئے کہ ایسا مینار کھڑا کرنا ناممکن ہے، انہوں نے کہا کہ وہ اسے فطری طور پر تعمیر کرنے کا حکم جاری کریں گے۔ البتہ عالیہ مجھے پہلی بار فرعون اپنے اعتراض کرنے دو، تم آسمانوں میں کسی کو نہیں پاؤ گے، تمہارے سوا کوئی معبود نہیں۔ فرعون نے ایک طے شدہ حقیقت سن لی اور پھر اس نے مشورہ جلسہ میں اپنی تاریخی سفر کا اعلان کیا۔ اے سردارو، میں نہیں جانتا کہ تم میرے سوا کوئی معبود ہو۔ فرعون کے آدمی افواہیں پھیلاتے ہیں،
فرعون اپنی نئی پریشانی میں مگن تھا. ان کے محل میں سنجیدہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا. اس نے فوج، پولیس اور جسے آج ہم ان کی انٹیلیجنس ڈائریکٹر کہتے ہیں کے ذمہ داروں کو طلب کیا. اس نے وزیروں، شہزادوں اور پادریوں کو بھی طلب کیا. اس نے اس شخص کو بلایا جو واقعات کی سمت پر طاقتور اثر ڈالتا ہے. فرعون نے اپنی انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ سے پوچھا، لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا، میرے آدمیوں نے ان میں سے جو بات پھیلائی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک سازش کی وجہ سے مقابلہ جیت لیا تھا. اس منصوبے میں اس کے ساتھ ایک بڑا جادوگر بھی شامل ہوا تھا. اس سازش کا انکشاف ہو چکا تھا اور ہمیں یقین ہے کہ کسی نامعلوم اتھارٹی نے اس کی مالی معاونت کی. فرعون نے اپنی ڈائریکٹریٹ پولیس سے پوچھا، جادوگروں کی لاشوں کا کیا ہوگا؟ اس نے کہا، میرے آدمیوں نے لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے انہیں عوامی چوکوں اور بازاروں میں لٹکایا. ہم یہ افواہ پھیلائیں گے کہ فرعون اس کو قتل کر دے گا جس کا اس سازش سے کوئی تعلق ہوگا. پھر فرعون نے سپہ سالار سے پوچھا، فوج کیا کہتی ہے؟ انہوں نے کہا، فوج کو امید ہے کہ فرعون جس سمت میں چاہے گا اسے آگے بڑھنے کے احکامات جاری کیے جائیں گے. فرعون نے کہا، فوج کا کردار ابھی نہیں آیا، اس کا کردار آئے گا. فرعون کے لوگ مومنوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. فرعون خاموش ہو گیا. بہمان وزیر اعظم نے حرکت کی اور بولنے کے لیے ہاتھ اٹھایا. فرعون نے اسے اجازت دی اور بہمان نے پوچھا، کیا ہم موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو چھوڑ دیں گے کہ وہ زمین پر باقی لوگوں کو بگاڑ دیں تاکہ وہ تیری عبادت چھوڑ دیں؟ فرعون نے کہا، اے بہمان، تم میرے خیالات کو پڑھو. ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے، ان کی عورتوں کی عصمت دری کریں گے اور ان پر فتح حاصل کریں گے. اس نے حکم جاری کیا اور فرعون کے آدمی بیٹوں کو قتل کرنے، عورتوں کی عصمت دری کرنے اور ان پر اعمال پر اعتراض کرنے والوں کو قید کرنے کے لیے دوڑ پڑے. موسیٰ علیہ السلام کھڑے دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. وہ مداخلت نہیں کر سکتے تھے اور نہ ہی ان کے کاموں سے منع کرنے کا اختیار حاصل تھا ان کے. وہ صرف اتنا کر سکتے تھے کہ اپنے لوگوں کے صبر کی تلقین کرے. انہوں نے حکم دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مصریوں پر مصیبت کے لیے دعا کریں. اس نے انہیں مصری جادوگروں کا نمونہ بنایا جو اللہ کی رضا کے لیے بغیر کسی شکایت کے صبر کرتے تھے. اس نے انہیں یہ سمجھنے میں مدد کی کہ فرعون کے سیابی زمین پر ایسا برتاؤ کرتے ہیں جیسے وہ اس کے ذاتی مالک ہوں. فرعون کی دہشت گردی نے بنی اسرائیل کو شکست کے جذبے سے دوچار کر دیا. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی، تمہارے پاس آنے سے پہلے ہم بنی اسرائیل مصیبتوں میں مبتلا تھے اور جب سے تم ہمارے پاس آئے ہو، اس نے کہا، ہو سکتا ہے تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین پر جانشین بنائے تاکہ وہ دیکھے کہ تم کیسے کام کرتے ہو. پورا اس کے اعمال اور تباہی. موسیٰ علیہ السلام کو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا. اسے فرعون کے غصے اور اس کی سازشوں کا مقابلہ کرنا تھا، ساتھ ہی اسے اپنے قوم کے بغاوت سے بھی نمٹنا تھا. اس کے درمیان قارون نے حرکت کی. فوج موسیٰ کی قوم میں سے تھا. فوج موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا. وہ بہت امیر تھا اور ایک شاندار حویلی میں رہتا تھا. وہ صرف مہنگے ترین کپڑے پہنتا تھا. بے شمار غلام اس کے انتظار میں تھے اور وہ معلوم عشرت میں مصروف تھا. اس کی بے پناہ دولت نے اسے مغرور بنا دیا. کوہرا نے غریبوں کے ساتھ حقارت سے پیش آئے ہوئے بتایا کہ ان کی غربت ان کی ضمانت کی کمی کی وجہ سے ہے. ان کا خیال تھا کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس کی اپنی چالاکی اور کاروباری صلاحیت کی وجہ سے ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کو یاد دلایا کہ وہ اپنے مال پر زکوٰۃ ادا کرے جس کا ایک حصہ غریبوں کے حق میں تھا. صدقہ تمام مومنون پر فرض ہے. اور اس مشورے سے کوہرا ناراض ہوا اور اس نے موسیٰ سے کہا کہ دولت مند ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے پسندیدہ ہے. اس نے اس کی طرز زندگی کو پسند کیا اور اس کی دولت میں روز بروز اضافہ کیا. موسیٰ علیہ السلام نے اس سے بحث کی اور اسے اس کے برے خیالات کے نتیجے سے خبردار کیا. جب پورا نے اپنی دولت پر واجب لادات صدقات کا حساب لگایا تو وہ اس بڑی رقم سے حیران رہ گیا. اس نے نہ صرف اس خیرات دینے سے انکار کیا بلکہ وہ افواہ پھیلائی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے فائدے کے لیے زکوٰۃ کا قانون ایجاد کیا ہے. یہاں تک کہ اس نے لوگوں کو موسیٰ کی مخالفت کرنے اور ان کے بارے میں بری قوانین پھیلانے کے لیے رشوت دی تھی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پورے کی ساری سے خبردار کیا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ وہ اسے اس کی بہل اور اس کے قوانین کے خلاف ورزی کی سزا دے. اللہ نے غضب قارون پر نازل بولا، زمین کھل گئی اور اسے اس کی حویلی اور تمام دولت کو نکل گئی، گویا اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. پورا اس کے اعمال اور نیابی قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، لیکن اس نے ان کے ساتھ تکبر کیا اور ہم نے اسے ایسے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک طاقتور آدمی کے لیے بوجھ بن جاتی ہیں. جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری پر خوش نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو آخرت کا گھر عطا کیا ہے اس پر خوش ہو جائیں، نہ بھولیں اور نہ دنیا میں آپ کے شرعی فائدے کا حصہ ہوں
اور نیکی کریں جیسا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ بھلائی کی، اور زمین میں فساد برپا نہ کریں۔ بے شک اللہ مفسدین کو پسند نہیں کرتا جو کبیرہ گناہوں اور گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ظالموں اور ظالمہ فسادیوں نے کہا یہ مجھے صرف اللہ علم کی وجہ سے دیا گیا ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کئی نسلوں کو ہلاک کر دیا تھا جو اسے اس وقت میں دیا، جو اس سے طاقت میں زیادہ اور دولت کے اعتبار سے زیادہ تھے، انہیں جمع کر لیے تھے، لیکن مریمون مجرموں، کافروں، مشرکوں، گناہ گاروں وغیرہ سے ان کی کتابوں کی باز پرس نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ ان کو خوب جانتا ہے، اس لیے انہیں بے حساب سزا دی جائے گی۔ چنانچہ وہ اپنی قوم کے سامنے اپنی شان سے نکلا۔ جو لوگ دنیاوی زندگی کے خواہش مند تھے انہوں نے کہا کاش ہمیں بھی ویسا ہی ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، بے شک وہ بڑے نصیب کا مالک ہے۔ لیکن جن لوگوں کو دینی علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا تم پر افسوس، اللہ کا اجر آخرت میں ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور یہ ثواب ان لوگوں کے سوا کسی کو حاصل نہیں جو حق کی پیروی کرتے ہوئے صبر کرتے ہیں۔ اور ہم نے اسے اور اس کے ٹھکانے کو زمین میں دھنسا دیا، پھر اس کے بعد اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرنے والے کوئی گروہ باجماعت نہ تھی، اور نہ وہ آپ کو اور اپنے آپ کو بچانے والوں میں سے تھا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ایک دن پہلے اس کے عہدے کی خواہش کی تھی کہنے لگے کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے یا محدود کر دیتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر مہربان نہ ہوتا تو وہ ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ کافر کبھی کامیاب نہیں ہوں گے؟ فرعون کا رشتہ دار موسیٰ کا دفاع کرتا ہے۔ جب مصریوں اور بنی اسرائیل نے معجزے کا جائزہ لیا تو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان تنازع بہترین بحران پر پہنچ گیا، کیونکہ فرعون کو یقین تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اس کی بادشاہی کو خطرہ ہے۔ فرعون کو ڈر تھا کہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے گمراہ ہو جائیں گے۔ اس نے اپنے وزیروں اور قابل ذکر لوگوں کو تجویز دی کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بامان نے کافروں کے ایک محاذ کے ساتھ اس خیال کی حمایت کی، یہ مزدوری کے راستے پر تھا، سوائے ریاست کے ایک قابل ذکر آدمی کے ووٹ کے جس کا نام قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن صرف اتنا کہتا ہے کہ یہ شخص مومن تھا۔ اس مومن نے مجلس میں تقریر کی جہاں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا خیال ہے، اس نے ثابت کیا کہ یہ اچھا خیال نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے زیادہ نہیں کیا کہ اللہ اس کا رب ہے۔ بعد میں وہ واضح ثبوت لے کر آئے کہ وہ ایک رسول ہیں۔ اس کے دو امکانات ہیں، یا تو موسیٰ علیہ السلام صادق ہیں یا جھوٹ۔ اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں تو وہ اس کے جھوٹ کے ذمہ دار ہوں گے، اگر وہ صادق ہیں اور ہم اسے قتل کر دیں تو اللہ کی طرف سے اس کو بچانے کی ضمانت کہاں ہے؟ نہ تو کچھ کہتا ہے اور نہ ہی کچھ کہتا ہے جو ہمارے اسے مارنے کے قابل ہو۔ اس سے فرعون اور اس کے مشیر ناراض ہوئے اور انہوں نے اس کو سخت کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دی، لیکن اس نے اپنے موقف سے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے اسے واپس لانے کی کوشش کی، لیکن اس نے پھر بھی انہیں خبردار کیا کہ وہ اپنے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ اس سے فرعون کو مزید غصہ آیا اور اس نے اب اس شخص کو قتل کرنے کی دھمکی دی، تاہم اللہ نے اپنے مومن کی حفاظت کی۔ فرعون کے رشتہ دار نے موسیٰ علیہ السلام پر دفاع کیا۔ قرآن کی روح کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کا مکالمہ نازل فرمایا۔ فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو کہ میں موسیٰ کو قتل کروں، اور وہ اپنے رب کو پکارے مجھے اس کے قتل سے روکے، مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارا دین بدل دے یا زمین میں فساد برپا کر دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں، پر اس متکبر سے جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ اور فرعون کے خاندان کا ایک مومن شخص جس نے اپنا ایمان چھپا رکھا تھا کہنے لگا کیا تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کرو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے؟ اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا گناہ اسی پر ہوگا، لیکن اگر وہ سچ کہہ رہا ہے تو اس آفت میں سے کوئی نہ کوئی ایسی آفت جس سے وہ تمہیں ڈراتا ہے تم پر آئے گا۔ بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو مشرک ہو یا قاتل ہو، جو ناحق خون بہائے یا گناہ کبیرہ کرے، جابر فاسق جھوٹا ہو اے میری قوم آج تمہاری بادشاہی ہے، تم زمین پر غالب ہو، لیکن اللہ کے عذاب سے ہمیں کون بچائے گا؟ کیا ایسا ہو جائے؟ فرعون نے کہا میں تمہیں وہی دکھاتا ہوں جو مجھے درست نظر آتا ہے، اور میں تمہاری صرف صحیح راستہ دکھاتا ہوں۔ اور جو ایمان لایا تھا اس نے کہا اے میری قوم مجھے تم پر اس دن کا خوف ہے جسے پرانے اتحاد کی تباہی کے دن، جیسا کہ نوح علیہ السلام کی قوم عاد، نمود اور ان کے بعد آنے والوں کا، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرے گا۔ اور اے میری قوم بے شک میں اس دن سے ڈرتا ہوں جب وہ تمہارے اور لوگوں کے درمیان بلائے گا جنت، جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے اور اللہ سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے گا اس کے لیے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں۔
اور بے شک یوسف علیہ السلام تمہارے پاس واضح نشانیاں کے ساتھ آئے تھے، لیکن تم نے اس میں شک نہیں کیا، وہ تمہارے پاس لائے تھے، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے تو تم نے کہا کہ اللہ ان کے بعد کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ اس طرح اللہ اس شخص کو گمراہ کر دیتا ہے جو مشرک ظالم مجرم کبیرہ گناہ کرنے والے اور مرتد، جو اللہ کی تنبیہ اور اس کی وحدانیت میں شک کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیات، دلائل آیات اور عبرت آیات وغیرہ کے بارے میں بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو جھگڑا کرتے ہیں، یہ اللہ کے نزدیک اور ایمان والوں کی ابگاہ میں سخت ناپسندیدہ ہے۔ اس طرح اللہ ہر متکبر ظالم کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، پر وہ اپنے آپ کو سیدھی راہ نہیں دکھا سکتے۔ اور فرعون نے کہا، اے بامان، میرے لیے ایک مینار بناؤ کہ میں زمین کے راستوں تک پہنچوں اور میں موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو دیکھوں، لیکن میں اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اس طرح فرعون کی نظروں میں اس کے اعمال کی برائی اچھی لگتی تھی اور وہ روکا جاتا تھا سیدھے راستے سے بٹنا، اور فرعون کی تدبیر اس کے لیے نقصان اور تباہی کے سوا کچھ نہ بنا، اور اس نے جو ایمان لایا تھا کہنے لگا، اے میری قوم، میری پیروی کرو، میں تمہاری رہنمائی کروں گا صحیح طرز عمل کی، تمہیں اللہ کی اس دین کی طرف رہنما کروں گا جس کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے۔ اے میری قوم، بے شک یہ دنیا کی زندگی ایک جلدی گزر جانے والی زندگی کے سوا کچھ نہیں، اور یقیناً آخرت ہی وہ گھر ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، اور جو کوئی برائی کرے گا تو اس کا ایک جیسا ہی بدلہ نہیں ملے گا، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ اللہ کی وحدانیت پر سچا مومن ہو، ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو وہاں ہر چیز کی فراوانی بغیر حد کے فراہم کی جائے گی۔ اور اے میری قوم، یہ کیسا ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں جبکہ تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو، تم مجھے اللہ کے ساتھ کفر کرنے اور اس کے ساتھ کی عبادت میں شریک ہونے کی دعوت دیتے ہو جس کا مجھے علم نہیں، اور میں تمہیں غالب اور بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تم مجھے اس کی عبادت کے لیے بلاتے ہو جو میری دنیا میں میری دعا قبول نہیں کر سکتا، آخرت میں ہماری واپسی اللہ کی طرف ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ کی مقرر کردہ حدوں سے تجاوز کرتے ہیں، اور تم یاد رکھو گے کہ جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ اللہ کے سپرد ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس کو ان برائیوں سے بچا لیا جو انہوں نے اس کے خلاف کی تھی، جبکہ فرعون کی قوم کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ مصر کی تعاون۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا مطالبہ دہرایا کہ فرعون بنی اسرائیل کو غلامی سے رہا کرے۔ اس کے جواب میں فرعون نے بنی اسرائیل سمیت اپنی رعایا کو ایک بہت بڑے اجتماع میں بلایا، جہاں اس نے انہیں یاد دلایا کہ وہ ان کا رب ہے اور ان کی تمام ضروریات مہیا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سونے کا کوئی تعویذ نہیں ہے اور نہ ہی فرشتے اس کے پیچھے تھے، وہ صرف ایک غریب آدمی تھا۔ ایک ایسی قوم ہونے کے ناطے جو بہت عرصے سے مظلوم تھے، ان میں بصارت کی کمی تھی، ان کا فیصلہ صرف اس چیز تک محدود تھا کہ جو وہ مادی دنیا میں دیکھ سکتے تھے۔ وہ اپنے حکمران کو دولت مند سمجھتے تھے اور ان کی تمام دنیاوی ضروریات پوری کرنے کے قابل تھے۔ نادانی میں انہوں نے فرعون کی اطاعت کی اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو نظر انداز کیا۔ مصر خشک سالی اور سیلاب کا شکار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کو اس کی بے ایمانی اور بنی اسرائیل پر اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے اس دنیا میں عذاب سے ڈرایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی علامت کے طور پر نیل نے اپنے کناروں پر سیلاب نہیں کیا تاکہ خشک زمین کو بھگو دیا جائے جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے۔ نتیجے کے طور پر فصلیں ناکام ہوئی، قحط کا باعث بنے، تاہم فرعون متکبر ریا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا سیلاب لایا جس نے زمین کو تحت نحس کر دیا۔ مصر کی فصلیں ٹڈی دل سے تباہ۔ جتنی بار وہ سخت پریشان تھے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یوں درخواست کی، اے موسیٰ علیہ السلام، اپنے رب کو ہمارے لیے اس کے وعدے کی وجہ سے پکارو، اگر تم ہم سے عذاب کو دور کر دو گے تو ہم تم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ جانے دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اور اس نے سیلاب سے پیدا ہونے والی مصیبت کو دور کیا۔ بڑھتا ہوا پانی رک گیا اور زمین سے نکل گیا اور یہ قابل کاشت بن گیا۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ وہ بنی اسرائیل کی رہائی کا وعدہ پورا کریں تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اللہ نے ہڈیوں کو غول بھیجے جو اپنی اگائی ہوئی لاشوں کو کھا گئے۔ لوگ جلدی سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت کو دور کرے، اور وعدہ کیا کہ وہ اس بار بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ بھیجیں گے۔ ٹڈیاں چلی گئیں لیکن انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ مصر جوؤں سے متاثر۔ پھر ایک اور نشانی آئی، جوؤں کی علامت جو مصریوں میں بیماریاں لے کر پھیلتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کی پناہ اور ان کے وعدے کا دہرایا گیا، اللہ سے اس کی دعا دہرائی گئی، اور اس طرح ان کی وعدہ خلافی بھی ہمیشہ کی طرح مصر مینڈکوں سے متاثر ہو گیا۔ مینڈکوں کی نشانیاں ظاہر ہوئی، زمین اچانک مینڈکوں سے بھر گئی۔ وہ مصریوں کے کھانے پر کود پڑے اور ان کے گھر بانٹے اور انہیں بہت تکلیف دی۔ مصری دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے
اور ان سے وعدہ کیا کہ وہ بنی اسرائیل کو رہا کر دے۔ اس نے اپنے رب سے دعا کی اور اللہ نے انہیں مینڈکوں کی پریشانی سے نجات دلائی، لیکن انہوں نے پھر وعدہ خلافی کی۔ نیل کا پانی خون میں بدل گیا۔ پھر آخری نشانی ظاہر ہوئی، یعنی خون کی نشانی۔ نیل کا پانی خون میں بدل گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے پانی پیا تو یہ ان کے لیے عام پانی تھا، تاہم اگر کسی مصری نے اپنا پیالہ پانی سے بھرا تو اس نے پانی اپنا پیالہ خون سے بھرا پایا۔ انہوں نے حد معمول موسیٰ علیہ السلام کے بعد جلدی کی، لیکن جیسے ہی سب کچھ معمول پر آیا انہوں نے اللہ سے منہ موڑ لیا۔ کافروں پر اللہ کا عذاب قرآنی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور بے شک ہم نے فرعون والوں کو قحط سالی اور پھلوں کی کمی کی سزا دی تاکہ وہ یاد رکھیں، لیکن جب بھی ان کے پاس بھلائی آئی تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا، اور اگر برے لوگ ہوئے تو اس کو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ بدگمانی قرار دیتے تھے، لیکن ان کی برائیوں سے زیادہ اللہ کو خبر نہیں۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم ہمارے پاس جو بھی آیتیں لے کر آؤ اس سے ہم اپنا جادو کرو، ہم تم پر برگز ایمان نہیں لائیں گے۔ بس ہم نے ان پر سیلاب، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون بھیجے، پھر بھی کھلی نشانیاں، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا، اور وہ ان لوگوں میں سے تھے جو مجرم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، لیکن جب ہم نے ان سے ایک مقررہ مدت تک عذاب کو بنا دیا جب تک انہیں پہنچانا تھا، دیکھو انہوں نے اپنی بات توڑ دی۔ موسیٰ علیہ السلام کی کہانی گاڑھا اور قرآنی۔ فرعون مزید بدتمیز اور متکبر ہو گیا۔ اس نے اپنی قوم کا اعلان کیا، فرعون واحد خدا ہے، کیا اس کی سلطنت مصر اور اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں؟ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا جادوگر اور غریب آدمی قرار دیا جس نے سونے کا ایک کڑا بھی نہیں پہنا۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے آیات کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا انہیں دین اسلام کی دعوت دینے کے لیے۔ اس نے کہا، بے شک میں رب العالمین، انسان، جن اور تمام موجودات کا رسول ہوں۔ لیکن جب وہ ان کے پاس ہماری آیات لے کر آیا تو دیکھو وہ ان پر ہنس پڑے، اور ہم نے انہیں کہا کوئی آیات نہیں دکھائی بلکہ وہ اس کے ساتھ سی سے بڑی تھی، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تاکہ وہ اپنی شرک سے اللہ کے دین کی طرف پلٹ آئیں۔ اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے جادوگر، اپنے رب کو ہمارے لیے اس عہد کے مطابق پکارو جو اس نے تم سے کیا ہے۔ لیکن جب ہم نے ان سے عذاب کو بنا دیا تو دیکھو انہوں نے اپنے عہد کو توڑا کہ اگر ہم ان سے عذاب کو ہٹا دیں تو وہ ایمان لائیں گے۔ اور فرعون نے اپنی قوم میں اعلان کیا کہ اے میری قوم، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں اور میرے نیچے نہریں بہتی ہیں؟ پھر کیا میں اس موسیٰ علیہ السلام سے بہتر نہیں ہوں، اور جو مابین ہے، جس کی کوئی عزت نہیں اور وہ کمزور اور حقیر ہے اور اپنے آپ کو واضح طور پر بیان نہیں کر سکتا؟ پھر اس کے ساتھ سونے کے فرشتے یا فرشتے کیوں نہیں بھیجے جائے؟ اس طرح اس فرعون نے اپنی قوم کو بے وقوف بنایا اور گمراہ کیا، اور انہوں نے اس کی اطاعت کی، بے شک وہ فاسقین تھے۔ بس جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے انہیں سزا دی اور سب کو غرق کر دیا، اور ہم نے ان کو ان کے بعد آنے والوں کے لیے عبرت اور کے بعد نسلوں کے لیے نمونہ بنایا۔ فرعون اور اس کا کامری ہلاک۔ موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑنے کی اجازت۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ فرعون کبھی موسیٰ کے پیغام پر ایمان نہیں لائے گا اور نہ ہی بنی اسرائیل کی ارضیت سے باز آئے گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے یوں دعا کی، اے میرے رب، بے شک تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں شان و شوکت اور مال و دولت سے نوازا ہے۔ ہمارے رب تو تاکہ وہ لوگوں کو تیرے راستے سے بھٹکا دیں۔ اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو تباہ کر اور ان کے دلوں کو سخت کر تاکہ وہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، لہٰذا تم دونوں سیدھے راستے پر چلو، نیک کام کرتے رہو اور اللہ کا پیغام صبر کے ساتھ سناتے رہو، اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلو جو حقیقت اللہ کے بعد آنے پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے ایمان پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مصر کی اپنی قوم کے ساتھ سلوک کرنے کی وحی کی، لیکن ان کی قوم مصر میں سے صرف چند بھی ان کے پیغام پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، لیکن موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم کی اولاد کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا۔ فرعون اور اس کے سرداروں کے خلاف خوف سے کہیں وہ ان پر ظلم نہ کر ڈالے، اور یقیناً فرعون زمین پر ایک متکبر ظالم تھا۔ وہ یقیناً مشرکین، فاسق حق کی پیروی کرنے والے اور بڑے بڑے گناہ کرنے والوں میں سے تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ رکھو اگر تم مسلمان ہو۔ انہوں نے کہا، ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمیں ظالم قوم کے لیے آزمائش میں نہ ڈال، انہیں ہم پر غالب کر اور ہمیں رحمت سے ہمیں کافر قوم سے بچا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو کئی مواقع دینے کے بعد اس کے جرائم کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو رخصت ہونے کا حکم دیا اور بنی اسرائیل کو فرعون کی طرف سے دعوت کے لیے شہر سے باہر جانے کی اجازت مل گئی۔ انہوں نے خود کو مصر چھوڑنے کے لیے تیار کیا۔ یہ بعد میں ایکسوڈس کے نام سے مشہور ہوا۔ وہ اپنا زیورات اپنے ساتھ لے گئے، مصریوں سے بہت زیادہ زیورات ادھار لیے۔ فرعون کو مومن کے قرار کی خبر۔
رات کی تاریکی میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بحیر احمر کی طرف لے گئے اور صبح ہوتے ہی وہ ساحل پر پہنچ گئے۔ اس وقت تک فرعون کو ان کے جانے کا علم ہو گیا تھا، اس لیے اس نے ان کا تعاقب کرنے کے لیے ایک بڑی فوج کو جمع کر دیا۔ بحیر احمر کی جدائی۔ بنی اسرائیل جلد بھی مستعجل ہو گئے اور یوشع بنی نون نے کہا، ہمارے سامنے یہ ناقابل تحقیر رکاوٹ ہے، سمندر ہے، اور ہمارے پیچھے دشمن، یقیناً موت کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ اللہ کی طرف سے مزید رہنمائی کا انتظار کریں گے۔ ان الفاظ نے انہیں کچھ امیدوں سے بھر دیا، لیکن انسان ہمیشہ نتائج کے لیے بے چین رہتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو دوبارہ غلامی کے حوالے کرنے کے لیے تیار تھے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، اپنی لاٹھی سے سمندر کو مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسا حکم دیا تھا ویسا ہی کیا۔ ایک تیز ہوا چلی، سورج چمکتا ہوا چمکا اور جھلک میں سمندر الگ الگ ہو گیا، برطرف پہاڑوں کی طرح لہروں کے سرے کھڑے ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو پکارا۔ اس معجزے نے موسیٰ علیہ السلام کے بار بار دہرائے جانے والے دعوے کو ثابت کیا، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے۔ جب انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو فرعون اور اس کے لشکر کو قریب آتے دیکھا۔ وہ وہی راستہ اختیار کرنے والے تھے جو ان کے لیے کھلا تھا۔ بڑے خوف اور گھبراہٹ میں انہوں نے موسیٰ سے التجا کی کہ اللہ تعالیٰ سے سمندر کو بند کر دے تاکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے عصا سے دوبارہ سمندر کو نہ مارے، کیونکہ اللہ کا فرمان پہلے ہی عمل میں تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں فرعون کی موت کی۔ فرعون اور اس کی فوج نے یہ معجزہ دیکھا تھا کہ سمندر کیسے الگ ہو گیا تھا، لیکن یہ دکھاوا کرتے ہوئے کہ وہ تھا۔ فرعون اپنے آدمیوں کی طرف متوجہ ہوا اور اعلان کیا کہ دیکھو، سمندر میرے حکم سے کھلا ہے تاکہ میں ان باغیوں کا پیچھا کروں اور انہیں گرفتار کروں۔ وہ بچھڑتے ہوئے پانی کے اس پار بھاگے، اور جب وہ درمیان میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ وہ اپنے سابقہ حالت میں واپس آ جائے۔ دہشت زدہ فرعون نے اپنے انجام کو محسوس کرتے ہوئے خوف کے مارے اعلان کیا کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں اس کے آگے سر تسلیم خم کرنے والوں میں سے ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ظالم کا یہ اعلان قبول نہ کیا اور اس پر پانی بند ہو گیا اور اس کو اور اس کی پوری فوج کو غرق کر دیا۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندے کو لے جاؤ، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ پھر فرعون نے تمام شہروں میں پکارنے والے بھیجے، کہنے لگے بے شک یہ تو کوئی ایک جھوٹا جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور بے شک انہوں نے وہ کام کیا جس سے ہمیں غصہ آیا، لیکن ہم سب کی میزبانی کر رہے ہیں۔ کافی حد تک پہلے سے خبردار کیا گیا، بس ہم نے ان کو باغوں اور چشموں، خزانوں اور ہر قسم کی عزت والے جگہوں سے نکال دیا۔ اس طرح ہم نے ان کو فرعون کی قوم سے نکال دیا اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنایا۔ چنانچہ انہوں نے طلوع آفتاب کے وقت ان کا تعاقب کیا، اور جب دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ کی قوم نے کہا کہ ہم ضرور پکڑے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو، اور یہ الگ ہو گیا، اور ہر ایک الگ اس سمندر کی طرح پانی کا حصہ ایک پہاڑ کے بڑے مضبوط ماش کی طرح ہو گیا۔ پھر ہم دوسرے لوگ فرعون کی جماعت کو اس جگہ کے قریب لے آئے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ والوں کو بچا لیا۔ پھر ہم نے دوسروں کو ڈیو دیا، بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی یا دلیل ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر مومن نہیں ہیں، اور بے شک تیرا رب وہ یقیناً سب پر غالب و رحم کرنے والا ہے۔ موسیٰ کی قوم کا فرار اور فرعون کی موت پرانی۔ دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار لے گئے، اور فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ ظلم اور دشمنی میں ان کا پیچھا کرتا رہا، یہاں تک کہ جب اسے غرق ہو گیا تو اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اب تم ایمان لے آئے جب کہ تم پہلے ایمان لانے سے انکاری تھے اور مفسدین میں سے تھے، بس آج ہم آپ کی لاش کو سمندر سے نکالیں گے تاکہ آپ اپنے بعد آنے والوں کے لیے نشانی بن جائیں، اور یقیناً بہت سے لوگ غافل ہیں۔ یہ ہماری آیات، دلائل، عبرت، نشانیاں، وحی وغیرہ۔ فرعون کے دل پردہ گرا اور لہروں نے ان کی لاش کو مغربی سمندر کے کنارے تک پھینک دیا۔ مصریوں نے اسے دیکھا اور جان لیا کہ ان کا معبود جس کی وہ عبادت اور اطاعت کرتے ہیں وہ محض غلام ہے جو موت کو اپنی گردن سے دور نہیں رکھ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایک بت کی خواہش رکھتی ہے۔ فرعون کی موت کے باوجود اس نے بنی اسرائیل کی روحوں پر برا اثر چھوڑا۔ یہ تھا جبر کے سوالوں اور شدید عاجزی کے لیے آسانی سے گزرنا مشکل ہے۔ اس نے انہیں عاجزی اور اللہ کے سوا کسی اور کے آگے سر تسلیم کم کرنے کا عادی بنا دیا تھا۔ اس نے ان کی روحوں کو اس قدر دبایا اور اس کی فطرات کو خراب کر دیا کہ انہوں نے جہالت اور بت دھری سے موسیٰ کو اجرتیں دینا شروع کر دی۔ سمندر کی جدائی کا معجزہ ان کے ذہنوں میں ابھی تک تازہ تھا۔ سمندر کی گیلی ریت ان کے تلوں میں ابھی تک جمی ہوئی تھی جب وہ بتوں
کی پوجا کرنے والے قوم کے پاس سے گزرے، بجائے اس کے کہ وہ بت پرستوں کی طرف سے عقل پر ہونے والے ظلم پر اپنا غصہ ظاہر کر کے اللہ کی ذات پر اس کی تعریفیں منا کر موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوں کہ وہ ان کے لیے ایک معبود کو معین کر دیں جس طرح دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ وہ دوسرے لوگوں اور ان کے بتوں سے حسد کرتے تھے اور وہ بھی یہی چاہتے تھے۔ وہ قدیم بت پرستی سے محروم رہے جس کے ساتھ وہ فرعون کے دور میں رہتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایک بت کی خواہش رکھتی ہے۔ قرآن کی روح سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر کے پار حفاظت کے ساتھ لے آئے، اور وہ ایک ایسی قوم پر پہنچے جو اپنی بتوں کی پرستش پر مصروف تھے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، ہمارے لیے ایک الہان بنا دے جیسا کہ ان کے معبود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم ایسی قوم ہو جو نہیں جانتے اللہ کی عظمت و عظمت اور تم پر کیا واجب ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور جو تم موجودات اور ان کا واحد معبود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مزید کہا، یقیناً یہ لوگ اس بت پرستی کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وہ سب رگائیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور اللہ تلاش کروں جبکہ اس نے تمہیں عالموں پر فضیلت دی ہے؟ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دلائی جو تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کر رہے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر رہے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ رہے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ کے احسانات۔ بنی اسرائیل کو اللہ کے فضل و کرم سے نوازا گیا۔ وہ ظلم سے بچ گئے تھے اور اپنے ظالم حکمران فرعون کے ڈوبتے ہوئے دیکھ چکے تھے۔ جب انہیں خشک زمین پر پانی کی ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک چٹان مارنے کا حکم دیا۔ وہ پھٹ گئی اور 12 مختلف قبیلوں کے لیے پانی کے 12 چشمے بھیجے تاکہ پانی کی قلت پر جھگڑا نہ ہو۔ چلچلاتی دھوپ سے بچانے کے لیے اللہ نے آسمان کو بھی ابر آلود رکھا۔ ان کی بھوک مٹانے کے لیے ان کے لیے من بعض پرندوں کا خشک اخراج اور بٹیر فراہم کیے گئے۔ اللہ کی سخاوت کے باوجود دلیل لوگوں نے موسیٰ کی قوم کو یہ اعتراض کرنے پر اقتنایا شروع کیا کہ وہ اس کھانے سے بیزار ہیں۔ وہ پیاز، لہسن، پھلیاں اور دال چاہتے ہیں جو روایتی مصری کھانے تھے۔ اس لیے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ زمین ان غذاؤں کو پیدا کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر انہیں اپنے آپ پر ظلم کرنے اور مصر میں ذلت کی زندگی کی طرف لوٹنے کی خواہش کے لیے نصیحت کی۔ اس نے یہ بھی نشاندہی کی کہ وہ شرط اور سب سے زیادہ ہر چیز پر کھانے کے لیے نہ شکرے تھے۔ وہ بہترین کی بجائے بدترین چاہتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ کے احسانات۔ قرآن روح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، پھر وہاں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ ہر ایک گروہ نے پانی کے لیے اپنی جگہ پہچان لی۔ کھاؤ پیو اس میں سے جو اللہ نے دیا اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم پر ایک قسم کے کھانے کو برداشت نہیں کر سکتے، بس ہم میں رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے زمین کی اگائی ہوئی چیزوں، اس کی جڑی بوٹیاں، اس کے کھیرے، اس کے گندم، اس کی دال اور اس کے پیاز کو ہمارے لیے پکارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس چیز کو بدل لو گے جو بہتر ہے جو کم ہے؟ تم کسی بھی شہر میں چلے جاؤ اور تم جو چاہو گے وہ تمہیں ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بدلی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی ہدایت کی تھی کہ وہ انہیں وعدہ شدہ سرزمین فلسطین کی طرف لے جائیں جس کا وعدہ ابراہیم سے ایک ایسی سرزمین کے طور پر لیا گیا تھا جس میں ان کے اولاد کے متقی اور اللہ سے ڈرنے والے زندہ رہیں گے اور اللہ کے قانون کو برقرار رکھیں گے۔ بنی اسرائیل ناشکرے لوگ تھے، اللہ کی تمام نعمتوں کے باوجود برائی سے بات نہ رہ سکے اور اللہ کے قوانین کو جھٹلاتے رہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کنعانیوں کی بستی کو فتح کرنے کا حکم دیا، ان کے دشمن جنہوں نے ان پر حملہ کیا تھا تو بنی اسرائیل بزدل ہوئے اور عذر پیش کیا، اے موسیٰ علیہ السلام اس میں بڑے لوگ رہتے ہیں، ہم اس وقت تک اندر نہیں جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نہ نکل جائیں۔ قدیم کتابیں بتاتی ہیں کہ وہ 6 لاکھ آدمی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان میں سے دو آدمی نہیں ملے جو لڑنے کے لیے تیار تھے۔ ان دونوں نے لوگوں سے کہا، جب ہم دروازے سے داخل ہوں گے تو اللہ ہمیں غالب کر دے گا، حالانکہ تم بنی اسرائیل بزدلی کے مجسم تھے اور اندر سے لڑتے تھے۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھٹکتا رہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ اس کی قوم کسی پیٹ کے لیے موضوع نہیں تھی۔ فرعون مر گیا لیکن اس کی روحوں پر اس کا اثر باقی ہے۔ ان کی صحت یابی کے لیے ایک طویل وقت درکار تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے پاس واپس آئے اور اسے بتایا کہ وہ صرف اپنے اور اپنے بھائی کے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ وہ اپنے اور اپنے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نسل کے خلاف اپنا فیصلہ جاری کیا جس کی فطرت مصریوں نے بگاڑ دی تھی۔ انہیں بیابانیوں میں بے سکونی کے ساتھ بھٹکنا پڑے گا یہاں تک کہ یہ نسل مر جائے یا بوڑھی ہو جائے اور یہ دوسری نسل پیدا نہ کر دی جائے، ایسی نسل جو اندر سے شکست نہ کھا سکی ہو اور جو لڑ کر فتح حاصل کر سکے۔
قوم موسیٰ کی بزدلی قرآنی اللہ تعالیٰ نے پھر نازل فرمایا، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب اس نے تم میں سے نبی بنائے، تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ دیا جو اس سے پہلے عالموں میں سے کسی کو نہیں دیا تھا۔ اے میری قوم، پاک سرزمین میں داخل ہو، فلسطین جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے، اور بھاگتے ہوئے پیچھے نہ، تو پھر تم خسارے میں لوٹے جاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اس میں بڑی طاقت والے لوگ ہیں اور ہم اس میں برگزید داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائیں۔ جب وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم وہاں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ نے ڈرنے والے اور جن پر اللہ کا فضل تھا ان میں سے دو آدمیوں نے کہا، ان پر دروازے سے حملہ کرو، کیونکہ جب تم اندر ہو تو فتح تمہاری ہوگی، اور اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم واقعی مومن ہو۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، جب تک وہ وہاں موجود ہیں ہم ہرگز اس پر داخل نہیں ہوں گے، اور تم اور تمہارا باپ اور تمہارا رب جاؤ اور تم دونوں سے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھٹکتی رہتی ہے قرآنی روح سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میں صرف اپنے اور اپنے بھائی پر اختیار رکھتا ہوں، بس ہمیں ان لوگوں سے جدا کر دے جو فاسق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس لیے یہ مقدس سرزمین ان پر 40 سال تک حرام ہے، وہ اس سرزمین میں بھٹکتے پھریں گے، بس تم ان لوگوں پر غم نہ کرو جو فاسق ہیں۔ بے چین آوارہ گردی کے دن شروع ہو گئے، ہر دن جہاں شروع ہوا وہیں ختم ہوا، اور جہاں ختم ہوا وہیں شروع ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کے روزے رکھے، وہ دن رات صبح شام کسی منزل کی طرف نہ چلنے لگے۔ وہ سینائی میں داخل ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام اسی جگہ پہنچے جہاں انہوں نے پہلی بار اللہ سے کلام کیا تھا۔ اس نے اللہ سے اپنے لوگوں کے بارے میں فیصلہ کرنے میں رہنمائی کی اپیل کی۔ اللہ نے اسے 30 دن کے روزے رکھ کر اپنے آپ کو پاک کرنے کی ہدایت کی، اور اس کے بعد اسے سکوت سینا جانا تھا، جہاں اسے وہ قانون دیا جائے گا جس کے ذریعے وہ اپنے لوگوں پر حکومت کرے گا۔ اگلوں کا کہنا ہے کہ موسیٰ نے 30 دن کے روزے رکھے کے بعد اپنے رب سے بات کرنا اپنے منہ کی بدبو کی وجہ سے ناپسند کیا۔ اس نے زمین کا ایک پودا کھایا، پھر اس نے رب نے اس سے کہا، تم نے روزہ کیوں افطار کیا؟ موسیٰ نے کہا، اے میرے ربیہ، میں اس بات کو ناپسند کرتا تھا کہ میں تجھ سے اپنے منہ سے بات کروں جس کی خوشبو نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، کیا تم نہیں جانتے کہ روزہ دار کے منہ کی بدبو میرے لیے گلاب سے زیادہ خوشبودار ہے؟ تم واپس جاؤ اور 10 دن روزہ رکھو، پھر میرے پاس لوٹ۔ اور موسیٰ نے وہی کیا جو اللہ نے حکم دیا۔ موسیٰ اللہ سے بات کرتے ہیں قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا، اور ہم نے موسیٰ کے لیے 30 راتیں مقرر کی، اور اس میں مزید 10 راتوں کا اضافہ کیا، اور ان کو اپنے رب کی طرف سے مقرر کردہ 40 راتوں کی مدت پوری کر دی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ مجھے میری قوم کے درمیان لے آؤ، لوگوں کو اللہ کی اطاعت اور ان کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہوئے سیدھی راہ پر چلو اور مفسدین کے راستے پر نہ چلو۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کردہ وقت اور جگہ پر آئے اور ان کے رب نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا، اے میرے رب، مجھے دکھا تاکہ میں تجھے دیکھوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن پہاڑ کو دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ کھڑا ہے تو تم مجھے دیکھے گا۔ تو جب اس کا رب پہاڑ پر ظاہر ہوا تو اس نے اسے خاک میں ملا دیا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو کہا، پاک ہے تیری طرف میں توبہ کرتا ہوں، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تمہیں لوگوں پر اپنے پیغامات اور اپنے کلام سے منتخب کیا ہے، لہذا جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اسے پکڑو اور شکر گزار بن جاؤ۔ اور ہم نے اس کے لیے تختیوں پر ہر چیز سے سبق لکھنے اور ہر چیز کی وضاحت لکھ دی، اور کہا کہ ان کی مضبوطی سے پکڑو اور اپنی قوم کو اس میں بہتر سے کام لینے کی تلقین دو۔ میں تمہیں فاسقین اور اللہ کے نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا۔ میں اپنی آیتوں اور قرآن کی آیت سے روح گردانی کروں گا، اور اگر وہ آیات دلائل، عبرت، نشانیاں، وحی وغیرہ کو دیکھ لیں تو ان پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ راستی توحید، تقوی اور اعمال صالحہ کو دیکھیں گے تو اسے راستہ نہیں بنائیں گے۔ لہٰذا اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھیں گے تو وہ برائی، کیونکہ وہ ہمارے گناہوں کو قبول کریں گے۔ دلائل آیات، عبرت، نشانیاں، وحی وغیرہ اور ان سے عبرت حاصل کرنے سے غافل ہے جنہوں نے ہماری آیات، دلائل آیات، عبرت، نشانیاں، آیات وغیرہ اور آخرت کی ملاقات کا انکار کیا، ان کے اعمال باطل ہیں۔ پہلے علماء نے کہا کہ تورات کے 10 احکام قرآن کی 2 آیات میں شامل ہیں۔ 10 احکام، کہہ دو کہ میں وہ بات پڑھوں گا جس سے تمہارے رب نے تمہیں منع کیا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں گا، اپنے والدین کے ساتھ نیک اور فرض شناس بنو، اپنی اولاد کو غربت کی وجہ سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں اور ان کو رزق دیتے ہیں، شرمناک کتابوں، غیر قانونی مباشرات وغیرہ کے قریب نہ جاؤ، خواہ کھلے عام کیے گئے
کیے گئے ہوں یا چھپ کر، اور کسی ایسے شخص کو قتل نہ کرو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہو سوائے کسی معقول وجہ کے اسلامی قانون کے مطابق، یا اس نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس کی اصلاح کے لیے، یہاں تک کہ وہ پوری عمر کو پہنچ جائے، اور پورا ناپ اور تول کے ساتھ انصاف دو۔ ہم کسی پر بوجھ نہیں ڈالتے مگر وہی جو وہ اٹھا سکتا ہے، اور جب بھی تم اپنی بات دو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو وغیرہ سچ بولو، خواہ کوئی بھی قریبی رشتے دار ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے عہد کو پورا کرو، اور وہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے تاکہ تم یہ یاد رکھو۔ سنہری بچڑے کی کہانی۔ موسیٰ علیہ السلام کے لوگ بت پرستی کی طرف مائل ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے 40 دن ہو چکے تھے اور ان کی قوم بے چین ہو رہی تھی، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدت مزید 10 دن بڑھا دی تھی۔ سامری، ایک شخص جو برائی کی طرف مائل تھا، نے مشورہ دیا کہ وہ اپنے آپ کو ایک اور رہنما تلاش کریں۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا وعدہ توڑا تھا، اس نے ان سے کہا کہ رہنمائی حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایک خدا کی ضرورت ہے اور میں آپ کے لیے ایک فراہم کروں گا۔ چنانچہ اس نے ان کے تمام سونے کے زیورات اکٹھے کیے، ایک گڑھا کھودا جس میں اس نے لات کھاٹی اور ایک بڑی آگ جلائی، اسے پگھلا دو۔ کاسٹنگ کے دوران اس نے مٹی بھر دھول پھینک جاہلوں کو متاثر کرنے کے لیے جادوگر کی طرح کام کیا۔ پگھلی ہوئی ڈانٹ نے اس نے سنہری بچڑا بنایا، وہ کھوکھلا تھا اور اس میں سے گزرنے والے ہوا نے آواز پیدا کی۔ چونکہ تو ہم پرستی اس کے ماضی میں سرایت کر گئی تھی، اس لیے انہوں نے جلدی سے عجیب غریب آواز کو کسی مافوق الفطرت چیز سے جوڑ دیا، جیسے ہی یہ کوئی زندہ دیوتا ہو۔ ان میں سے کچھ سونے کے بچڑے کو اپنا خدا مانتے ہیں۔ ہارون بت پرستوں کے ساتھ استدلال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھائی ہارون علیہ السلام، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ان کے رہنما کی حیثیت سے کام کیا، غمگین ہوئے اور بولے، ہے میری قوم، تم کو دھوکہ دیا گیا ہے، تمہارا رب سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، میری پیروی کرو اور اطاعت کرو۔ انہوں نے جواب دیا، ہم اس معبود کی عبادت صرف اس صورت میں چھوڑ دیں گے جب موسیٰ علیہ السلام واپس آ جائیں گے۔ جو لوگ عقیدہ پر ثابت قدم رہے وہ مشرکین سے الگ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مشرکوں کو دیکھا۔ واپسی پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بچڑے کے مجسمے کے گرد گانے اور ناچتے دیکھا۔ ان کی بت پرستانہ رسم پر غصے میں اس نے قانون کی تختی پھینک دی جو وہ ان کے لیے لے کر جا رہے تھے۔ اس نے ہارون کو داڑھی اور اس کے بالوں کو کھینچتے ہوئے کہا، جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تو انہیں کسی چیز سے نہ روکا، تم نے اس بدگمانی کا مقابلہ کیوں نہیں کیا؟ ہارون علیہ السلام نے جواب دیا، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی کو چھوڑ دو، وہ مجھے کمزور سمجھتا تھا اور مجھے مارنے والا تھا، لہذا مجھ پر دشمنوں کو خوف نہ کرو اور مجھے ظالموں میں شامل نہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کا غصہ اس وقت کم ہونے لگا جب وہ ہارون علیہ السلام کے بے بسی کو سمجھ گیا اور اس نے سکون اور سمجھداری سے حالات کو سنبھالنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، انہوں نے کہا، ہم نے اپنی مرضی سے تم سے وعدہ خلافی نہیں کی تھی، بلکہ ہم سے قرآنیوں کے زیورات کا وزن اٹھانے پر مجبور کیا گیا تھا، پھر ہم نے انہیں آگ میں ڈال دیا تھا، اور سامری نے یہی مشورہ دیا تھا۔ پھر اس نے آگ سے نکالا ان کے لیے بچڑے کا مجسمہ جو نیچے لگتا تھا۔ اس نے کہا، یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا معبود، لیکن موسیٰ اپنے معبود کو بھول گئے ہیں۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ ان کو ایک لفظ بھی جواب کے لیے نہیں لوٹا سکتا اور نہ ان کو نقصان پہنچانے کا اور نہ بھی بھلائی کا اختیار رکھتا ہے؟ اور یقیناً ہارون علیہ السلام نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اے میری قوم، تم اس میں آزمائے جا رہے ہو اور تمہارا رب اللہ ہی بے رحم ہے، بس تم میری پیروی کرو اور میرے حکم کی تعمیل کرو، اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا، ہم اس بچڑے کی پرستی سے باز نہیں آئیں گے جب تک کہ موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آ جائیں۔ اللہ اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان گفتگو قرآنی روح سے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ مکالمے کو ظاہر کیا جو اس کے اور موسیٰ کے درمیان ہوا ہے۔ کوہ سینا، اور اے موسیٰ، تجھے اپنی قوم سے جلدی کس چیز نے کی؟ اس نے کہا، وہ میرے نقش قدم پر قریب ہیں اور میں نے تیری طرف جلدی کی ہے میرے رب، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک ہم نے تیری غیر موجودگی میں تیری قوم کو آزمایا اور سامری نے انہیں گمراہ کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام غصے اور غم کی حالت میں اپنی قوم کی طرف لوٹے۔ اس نے کہا کہ اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا پھر تم اس کے وعدے کے آنے میں دیر لگ رہی تھی، یا تم چاہتے تھے کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو؟ وہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مشرکوں کو دیکھا۔ قرآنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی واپسی پر آگے کیا ہوا اس کا انکشاف کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے ہارون، تمہیں کس چیز نے روکا جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا؟ کہ تم نے میرے پیروی نہیں کی میری نصیحت کے مطابق؟ کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ اس نے ہارون سے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، مجھے میری داڑھی سے پکڑو اور نہ میرے سر سے، مجھے ڈر لگتا
تاکہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا احترام نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور اے سامری تجھے کیا ہوا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ سامری نے کہا، میں نے وہ دیکھا جو تو نے نہیں دیکھا، تو میں نے رسول جبرائیل کے گھوڑے کے گھروں سے ایک مٹھی بھر مٹی نکالی اور اسے آگ میں جس میں فرعون والوں کے زیورات یا بچھڑے میں ڈالے گئے تھے پھینک دیا۔ اس طرح میرے باطن نے مجھے مشورہ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو چلے جا، اور یقیناً اس زندگی میں تمہاری سزا یہ ہوگی کہ تم کہو گے مجھے مت چھونا، اور یقیناً آئندہ عذاب کے لیے تمہارے پاس ایک وعدہ ہے جو نہ ٹوٹے گا، اور اپنے معبود کو دیکھو جس کے لیے توقف کیا گیا ہے، ہم ضرور اس کے ٹکڑوں کو سمندر میں پھینک دیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں مشرکوں کی سزا۔ البتہ بچڑے کی عبادت کرنے والوں پر جو سزا مسلط کی گئی تھی وہ سخت تھی۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، بے شک تم نے بچڑے کو پوج کر اپنے آپ پر ظلم کیا، لہٰذا اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کر دو، یا اپنے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ اس لیے بچڑے کی پوجا کرنے کا جرم بغیر سزا کے نہیں گزرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے اشرافیہ کو حکم دیا کہ وہ اللہ سے مغفرت کی دعا کریں اور اپنی توبہ کا مظاہرہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 70 کو منتخب کیا اور انہیں حکم دیا، اللہ کی طرف دوڑو اور اپنے کیے پر توبہ کرو، اور جو کچھ چھوڑ گئے ہو اس کے لیے ان سے معافی مانگو۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام 70 بزرگوں کے ساتھ کوہ سینا پر واپس آئے اور وہاں اللہ سے بات چیت کی۔ بزرگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے رب سے بات کرتے سنا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے براہ راست بات کی۔ بلا شبہ آخری معجزہ تھا جو وہ دیکھیں گے، اور امید تھی کہ یہ دین کو ہمیشہ کے لیے ان کے دلوں تک پہنچانے کے لیے کافی ہوگا۔ تاہم 70 اشرافیوں جنہوں نے معجزات کو سنا وہ مطمئن نہیں ہوئے۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا، پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ اللہ کو صاف نہ دیکھ لیں۔ یہ ایک ایسا ثانیہ تھا جس نے حیران کر دیا۔ یہ ایک المیہ تھا جس نے ان لوگوں کی نشاندہی کی جو سخت دل تھے اور جنسی مادی اور خدشات کو برقرار رکھے ہوئے تھے۔ ان کی صدی مطالبے کا بدلہ بجلی کے کڑکنے اور ایک تشدد زلزلے کے ساتھ ملا جس نے ان کی روحوں اور جسموں کو ایک ہی سمت سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے دعا کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ 70 اشرافیہ کو کیا ہوا اور وہ غم سے بھر گئے۔ اس نے اپنے سے دعا کی کہ وہ ان کو معاف کر دے کیونکہ وہ بے وقوف تھے۔ حماقت کا کفارہ صرف موت سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کو بخش دیا اور ان کی وفات کے بعد انہیں زندہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا، موسیٰ نے اپنی قوم میں سے سگر بہترین آدمیوں کو ہمارے مقرر وقت اور ملاقات کی جگہ کے لیے چن لیا۔ پھر جب انہوں نے ایک زوردار زلزلہ آیا تو کہا، اے میرے رب، اگر تیری مرضی ہوتی تو ان کو اور مجھے پہلے یہ ہلاک کر دیتا۔ کیا آپ ہم میں سے احمقوں کے کاموں کے سبب ہمیں تباہ کر دیں گے؟ یہ صرف تیری آزمائش ہے جس کے ذریعے تو جس کو چاہے گا گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ہی ہمارا ولی ہے، تو ہی ہمیں بخشنے والا اور ہم پر رحم کرنے والا ہے، کیونکہ تو سب سے بہتر معاف کرنے والا ہے، اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی لکھ دے۔ یقیناً ہم نے تیرے طرف رجوع کیا ہے۔ اس نے کہا، میں جس کو چاہتا ہوں اپنے سزا دیتا ہوں، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ رحمت میں متقین اور زکوٰۃ دینے والوں کے لیے مقرر کروں گا، اور جو ہماری آیات، دلائل، عبرت نشانیاں، آیات وغیرہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ جو رسول کی پیروی کرتے ہیں، وہ نبی جو نہ پڑھ سکتے ہیں اور نہ لکھ سکتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں وہ اپنے ساتھ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پائے ہیں۔ بنی اسرائیل اور گائے کی کہانی۔ ایک آدمی اور اس کا بیٹا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان رہ کر انہیں اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کی روحیں اس طرح بے چین تھی کہ دیکھنے والی آنکھ غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ جو چیز گائے کی کہانی کے نام سے مشہور ہوئی ہے اس کے بارے میں ان کی ضد اور شہانہ غیر ضروری ہے۔ اس موضوع پر موسیٰ اور ان کے لوگوں کے درمیان اتنے زیادہ گفتگو پسندید کی ضرورت نہیں تھی اور نہ ہی ان کے تمام جذبات کی ضرورت تھی۔ کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک منفی آدمی رہتا تھا۔ وہ غریب تھا لیکن اس بارے میں بہت محتاط تھا کہ اس نے روزی کیسے کمائی، اسے ایمانداری سے کیا کمایا جانا تھا۔ اس نے جو کچھ کیا وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا، کبھی بھی اپنے مفاد کے لیے نہیں۔ بستر مرگ پر ان کے آخری الفاظ یہ تھے، اے میرے اللہ، میں اپنی بیوی، اپنے چھوٹے بیٹے اور اپنی واحد ملکیت ایک بچڑا تیری مہربانی میں چھوڑتا ہوں۔ عجیب بات ہے کہ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ بچڑے کو جنگل کی طرف لے جائے اور وہاں اسے چھوڑ دے۔ اس نے ایسا اس لیے کیونکہ اسے بنی اسرائیل پر بھروسہ نہیں تھا، کیونکہ وہ خود گرد اور لالچی قوم تھی۔ چند سالوں کے بعد جب لڑکا بڑا ہوا تو اس کی ماں نے اس سے کہا، تمہارے باپ نے تمہیں اللہ کے بھروسے میں ایک بچڑا چھوڑا ہے، اب تک وہ گائے بن چکا ہوگا۔ بیٹا حیران ہوا اور اتنے سالوں میں اسے کسی بچڑے کا پتہ نہیں چلا، اور اپنی ماں سے پوچھا کہ یہ کہاں ہے۔ اس نے جواب دیا، اپنے باپ کی طرح بنو اور کہو مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، پھر اسے تلاش کرو۔ ہاتھ میں رسی لے کر وہ جنگل میں گیا اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوا، اے اللہ،
ابراہیم اور یعقوب اور ایوب علیہ السلام کے رب، میرے والد کی امانت مجھے ویرانیت نے عمر اٹھایا تو اس نے دیکھا کہ ایک گائے اس کی طرف آتی ہے اور وہ اس کے پاس آ کر رک گئی۔ اسے گلے میں رسی باندھی اور اسے اپنے گھر لے گیا۔ گائے اس نوجوان کے علاوہ کسی کو اپنے قریب آنے نہیں دیتی تھی۔ نوجوان اپنے رب کی طرف متقین تھا، وہ لکڑیاں کاٹ کر روٹی پہنچا تھا۔ اس نے جو کچھ کمایا اسے 3 بار برابر حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس نے اپنی ماں کو دیا، ایک اپنی ضرورت کے لیے استعمال کیا وہ اور آخری صدقہ کیا۔ ان کی راتیں بھی 3 حصوں میں تقسیم تھی۔ رات کے ابتدائی حصے میں آپ نے اپنی والدہ کی مدد کی، درمیانی حصے اللہ کی عبادت کے لیے وقت کیا اور آخری حصے میں آرام کیا۔ لوگ گائے کے بارے میں سوالات پوچھتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک علمدار آدمی مر گیا۔ اس نے اپنے پیچھے اکلوتا بیٹا چھوڑا جو اپنے باپ کا مال وراثت میں ملا، اور اس کے کزن اس کی خوش قسمتی سے حسد کرتے تھے اور اسے خفیہ طور پر قتل کر دیا تھا تاکہ وہ اس کے وارث بن سکیں۔ مردہ لڑکے دوسرے رشتے دار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور لڑکے کے قاتل کی سراغ لگانے میں مدد کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ہدایت کی کہ گائے کو ذبح کرے، اس کی زبان نکال کر لاش پر رکھ دیں، اس سے قاتل کا پتہ چل جائے گا۔ اس نے انہیں بتایا۔ انہوں نے موسیٰ پر مذاق کا الزام لگایا۔ اس نے جواب دیا، اللہ نہ کرے کہ میں بے وقوف بنوں۔ انہوں نے آپ سے اس گائے کے بارے میں سوال کیا کہ وہ کس قسم کی گائے کو ذبح کریں۔ آپ نے فرمایا، یہ گائے نہ جوان ہے اور نہ بالغ، لیکن ان دونوں حالتوں کے درمیان جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اس کی ہدایت پر عمل کرنے کے بجائے انہوں نے اس سے مزید سوالات پوچھے۔ اس کا رنگ کیا آنا چاہیے؟ اس نے جواب دیا، بے شک اس کا رنگ زرد ہے۔ وہ پھر بھی اس کے جواب سے مطمئن نہیں ہوئے اور مزید تفصیلات طلب کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ ایک بے جوڑ گائے ہے، یہ نہ زمین جونتی ہے اور نہ ہی کھیتی کو پانی دیتی ہے اور بالکل بے نشان ہے۔ موسیٰ کے لوگوں نے صحیح گائے کو تلاش کیا، وہ ایسی گائے کی تلاش میں نکلے تفصیل سے مماثل صرف ایک بے یتیم نوجوانوں کی ملکیت تھی۔ وہ راستے میں اس سے ملے اور یہ قیمت پوچھی جس پر وہ اپنی گائے بیچے گا۔ اس نے ان سے کہا کہ اسے پہلے اپنی ماں سے مشورہ کرنا پڑے گا۔ چنانچہ وہ اس کے ساتھ اس کے گھر گئے اور اس سے سونے کے 3 سکے پیش کیے۔ اس نے اس کی پیشکش کو یہ کہتے ہوئے مسرت کر دیا کہ گائے کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ وہ اپنی پیشکش بڑھا رہے تھے اور ماں انکار کرتی رہی۔ آخرکار بیٹے کو تقریر کی جو اپنے ماں سے معقول بات کرے۔ اس نے ان سے کہا، میں اپنی ماں کی اجازت کے بغیر گائے کو فروخت نہیں کروں گا، چاہے آپ مجھے اس کی کھال سونا بھر کے پیش کر دیں۔ یہ سن کر اس کی ماں مسکرائی اور کہنے لگی، قیمت یہ ہو کہ اس کی کھال سونے سے بھری ہوئی ہو۔ انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی اور گائے ایسا نہیں کرے گی۔ انہوں نے اسے کسی بھی قیمت پر حاصل کرنا پڑا۔ وہ گائے خریدنے پر راضی ہو گئے اور ان کی کھال سونا بھر کر ادا کی۔ لوگوں سے گائے کو ذبح کرنے کو کہا گیا۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ انہوں نے کہا، کیا تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو؟ آپ نے فرمایا، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، میں جاہلوں میں سے ہوں۔ انہوں نے کہا، میں اپنے رب کو تم ہمارے لیے پکارو، وہ ہم پر واضح کر دے کہ یہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ کہتا ہے کہ یہ گائے نہ تو بہت بڑی ہے اور نہ بہت چھوٹی ہے، لیکن یہ دونوں حالتوں کے درمیان، لہذا تم جو حکم دیا جائے وہی کرو۔ انہوں نے کہا، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمیں اس کا رنگ واضح کر دے۔ اس نے کہا، وہ کہتا ہے کہ یہ ایک پیلے رنگ کی گائے ہے جس کا رنگ چمکدار ہے، وہ دیکھنے والوں کو خوش کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمیں واضح کر دے کہ وہ کیا ہے، یقیناً ہمارے لیے سب گائیں ایک جیسی ہیں، اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پا جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ کہتا ہے کہ یہ گائے ہے جو نہ زمین کو جوتی ہے اور نہ کھیتوں کو پانی دیتی ہے، آباد ہے، اس کا رنگ زرد کے سوا کوئی نہیں ہے۔ کہنے لگے، اب تم سچ لے آئے ہو۔ بس انہوں نے اسے ذبح کر دیا، لانگا وہ ایسا نہ کرنے کے قریب تھے۔ اور یاد کرو جب اس نے ایک آدمی کو قتل کیا اور جرم پر آپس میں جھگڑ پڑے، لیکن اللہ نے وہ بات ظاہر کر دی جسے تم چھپا رہے تھے۔ تو ہم نے کہا، اس مردہ کو اس گائے کے ٹکڑے سے مارو۔ اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی آیات دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے اور پتھر جیسے ہو گئے، یہ سختی میں اس سے بھی بدتر ہو گئے۔ اور بے شک پتھر ایسے ہیں جس میں نہریں نکلتی ہیں، اور بے شک ان میں ایسے پتھر بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گرتے ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ موسیٰ اور الخضر کی کہانی۔ موسیٰ کو ایک عقلمند آدمی سے آگاہ کیا گیا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے ایسا متاثر کن خطبہ دیا کہ جس نے بھی اسے سنا وہ دل سے متاثر ہوا۔ جماعت میں سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کوئی اور آدمی ہے جس زمین آپ سے زیادہ علم رکھتی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، نہیں، یہ مانتے ہوئے جیسا کہ اللہ نے اسے معجزات کی طاقت دی تھی اور تورات سے نوازا تھا۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ کوئی بھی انسان وہ سب کچھ نہیں جان سکتا جو جاننے کے لیے، اور نہ ہی صرف ایک رسول بھی تمام علم کا نگہبان ہوگا۔ ہمیشہ ایک اور ہوگا جو جانتا تھا کہ دوسرے کیا نہیں کرتے
تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ یہ شخص کہاں ہے؟ میں اس سے ملنا اور اس سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے اس شخص کی شناخت کے لیے ایک نشان بھی طلب کیا۔ اللہ نے اسے پانی سے بھرے برتن میں زندہ مچھلی لینے کا حکم دیا۔ جب مچھلی غائب ہو جاتی تو وہ آدمی مل جاتا جس کو وہ ڈھونڈتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے سفر پر روانہ ہوئے۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان بھی تھا جو مچھلیوں کے ساتھ برتن لے کر گیا تھا۔ وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں وہ دریا آپس میں ملتے تھے اور وہاں آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً سو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے الخضر کو تلاش کیا۔ جب وہ سو رہا تھا تو اس کے ساتھی نے دیکھا کہ مچھلی کشتی سے دریا میں اترتی ہے اور تیرتی ہے، تاہم وہ اس واقعے کو موسیٰ علیہ السلام سے جوڑنا بھول گیا۔ جب وہ بیدار ہوا تو انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا یہاں تک کہ وہ تھک گئے اور بھوکے نہ رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے صبح کا کھانا منگوایا، تبھی اس کے ساتھی کو یاد آیا کہ جو مچھلی وہ پانی ساتھ لے رہے تھے وہ دور ہو گئی ہے۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ وہی ہے جس کی ہم تلاش کر رہے ہیں۔ انہوں نے جلدی سے اپنے قدم اور جگہ کی طرف بنائے جہاں سے دریا ملتے تھے اور جہاں مچھلیاں چھلانگ لگا کر باہر نکلی تھی۔ وہاں انہیں ایک آدمی ملا۔ اس کا چہرہ جزوی طور پر ہود سے ڈھکا ہوا تھا اور اس کے اثر سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ایک شریف آدمی ہے۔ وہ الخضر تھا۔ رہنما موسیٰ نے الخضر کو تلاش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے نوکر سے کہا تھا کہ میں اس وقت تک سفر نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ میں 2 سمندروں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، یا جب تک میں سالوں سوال سفر میں نہ گزار دوں۔ لیکن جب وہ دونوں سمندروں کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی کو بھول گئے اور اس نے سمندر میں سے سرنگم کی طرف راستہ کیا۔ پھر جب وہ مقرر جگہ سے آگے بڑھتے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوکر سے کہا، ہمارے لیے صبح کا کھانا لاؤ، یقیناً ہمیں اس سفر میں بہت تھکاوٹ ہوتی ہے۔ اس نے کہا، تمہیں یاد ہے جب ہم نے خود کو گودی میں لے جایا تھا، میں مچھلی کو بھول گیا تھا، مجھے شیطان کے سوا کسی نے اسے یاد کرنا نہیں بلایا تھا۔ اس نے عجیب طریقے سے سمندر میں اپنا راستہ لے لیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہم اس کی تلاش میں تھے، چنانچہ وہ اپنے نقش قدم پر چلتے ہوئے واپس چلے گئے۔ پھر انہوں نے ہمارے بندے میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت ادا کی تھی اور جسے ہم نے اپنے پاس سے علم سکھایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام خضر سے مخاطب ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس خضر سے کہا، میں آپ کی پیروی کروں تاکہ آپ مجھے اس علم پر ہدایت اور سچے راستے میں سے کچھ سکھائیں جو آپ کو اللہ نے سکھایا ہے۔ اس خضر نے کہا، بے شک تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے اور تم اس چیز پر کیسے صبر کرو گے جس کا تمہیں علم نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر اللہ نے چاہا تو تم مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے اور میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اگر تم میری پیروی کرو تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں نہ پوچھو جب تک کہ میں خود تم سے اس کا ذکر نہ کروں۔ چنانچہ وہ دونوں آگے بڑھے یہاں تک کہ جب وہ کشتی میں تھے تو خضر علیہ السلام نے اس کو چبا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا تم نے اس کے لوگوں کو غرق کرنے کے لیے اس میں تراشا کیا ہے؟ بے شک تم نے عمرہ منکر کیا ہے۔ اس خضر نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو کچھ میں بھول گیا تھا اس کا مجھ سے محاسبہ نہ کرو اور تمہارے ساتھ میرے معاملے میں مجھ پر سختی نہ کرو۔ پھر وہ دونوں آگے بڑھے یہاں تک کہ ایک لڑکے سے ملے تو اس خضر نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، کیا تم نے ایک ایسے بے گناہ کو قتل کیا ہے جس نے کسی کو قتل نہیں کیا؟ بے شک تم نے بہت بڑا منکر کام کیا ہے۔ خضر نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، آپ کو میری طرف سے عذر مل گیا ہے۔ پھر وہ دونوں آگے بڑھے یہاں تک کہ جب وہ ایک بستی کے لوگوں کے پاس پہنچے تو انہوں نے ان سے کھانا مانگا، لیکن انہوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے اس میں ایک دیوار دیکھی جو کرنے والی تھی اور خضر نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر تم چاہتے تو ضرور اس کی اجرت لے سکتے۔ خضر نے کہا، یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، میں تمہیں اس باتوں کی تشریح بتاتا ہوں جس پر تم صبر نہ کر سکے۔ جہاں تک جہاز کا تعلق ہے وہ سمندر میں کام کرنے والے غریب لوگوں کا تھا، اس لیے میں نے اس میں کوئی عیب دار نقصان پہنچانا چاہا، کیونکہ اس کے بعد ایک بادشاہ تھا جس نے ہر جہاز کو زبردستی پکڑ لیا۔ اور جہاں تک لڑکے کا تعلق ہے تو اس کے ماں باپ مومن تھے اور ہمیں ڈر تھا کہ کہیں وہ ان پر سرکشی اور کفر سے ظلم نہ کر دے، تو ہم نے ارادہ کیا کہ اس کا رب ان کے لیے نیکی اور رحمت کے قریب سے بدل دے۔ اور جہاں تک دیوار کی بات ہے تو وہ بستی کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی اور ان کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اور ان کے والد ایک نیک آدمی تھے، اور آپ کے رب کا ارادہ تھا کہ وہ اپنی پوری عمر کو پہنچ جائیں اور آپ کے رب کی ہمت کے طور پر اپنا خزانہ نکال لیں، اور میں نے یہ اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ لوگ ہیں جو ان پر قابو نہیں پا سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام الخضر کی تلاش کرتے ہیں۔ حدیث کے مطابق ایک حدیث میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا قصہ بھی بیان ہوا ہے۔ ابن
جبیر نے کہا میں نے ابن جبیر سے کہا عباس نو القبا کا دعویٰ ہے کہ حضرت خضر کے ساتھی حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے موسیٰ پیغمبر نہیں تھے بلکہ کوئی اور موسیٰ تھے۔ ابن عباس نے کہا اللہ کے دشمن نوح نے جھوٹ کہا۔ ہم اسے ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور بنی اسرائیل سے مخاطب ہوئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سے سب زیادہ علم والا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں اسے اللہ تعالیٰ کی طرف علم متعلق قرار نہیں دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا ہاں تم دونوں کے سنگم پر دو سمندروں سے زیادہ علم والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میں اس سے کیسے مل سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک مچھلی لے کر ایک بڑی ٹوکری میں رکھو، تم اسے اس جگہ پاؤ گے جہاں تم مچھلی کھودو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مچھلی لی اور اسے ایک ٹوکری میں ڈال دیا اور اپنی نوکر لڑکے یشو بزو اپنے نون کے ساتھ آگے بڑھے یہاں تک کہ وہ اس جنان پر پہنچے جہاں انہوں نے اپنا سر رکھا تھا۔ موسیٰ ہو گئے اور مچھلی ٹوکری سے باہر نکلتی سمندر میں گر گئی۔ اس نے سرنگ کی طرف دیکھا، سمندر میں اپنا راستہ تلاش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے اوپر پانی کا بہاؤ روک لیا اور وہ محراب کے مانند ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس محراب کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے باقی رات کا سفر کیا اور اگلے دن موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوکر سے کہا ہمیں ہمارا کھانا دو کیونکہ ہم نے اپنے اس سفر میں بہت تھکاوٹ اٹھائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت تک تھکاوٹ محسوس نہیں کی، میں مچھلی کو بھول گیا تھا اور مجھے شیطان کے سوا کسی نے اس کے بارے میں بتانا نہیں بھولا، اور اس نے حیرت انگیز طور پر سمندر میں اپنا رخ کیا۔ چنانچہ مچھلیوں کے لیے ایک راستہ تھا اور اس نے انہیں حیران کر دیا۔ موسیٰ نے کہا یہ وہی تھا جس کی ہم تلاش کر رہے تھے۔ چنانچہ دونوں نے اپنے قدم پیچھے ہٹائے یہاں تک کہ اب چٹان پر پہنچ گئے۔ یہاں انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جو کپڑے سے اوڑھے ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے الخضر سے گفتگو مہدی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کیا تو اس نے جواب دیا کہ تمہاری زمین میں لوگ ایک دوسرے کو کیسے سلام کرتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ اس شخص نے پوچھا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ موسیٰ نے کہا ہاں، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے ان چیزوں سے سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھائی ہیں۔ اس نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام میرے پاس اللہ کا کچھ علم ہے جو اللہ نے مجھے سکھایا ہے اور جو تم نہیں جانتے، اور تمہارے پاس اللہ کا کچھ علم ہے اور اللہ نے تمہیں سکھایا اور جو میں نہیں جانتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا میں آپ سے پیچھے چل سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا مگر تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، تم ان باتوں پر کیسے صبر کرو گے جن کو تم نہیں سمجھ سکتے؟ موسیٰ نے کہا اگر اللہ نے چاہا تو تم مجھے صبر کرنے والے پاؤ گے اور میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔ چنانچہ وہ دونوں سمندر کے کنارے چہل قدمی کرنے لگے۔ ایک کشتی اس کے پاس سے گزری اور انہوں نے کشتی کے عملے سے کہا کہ وہ انہیں سوار کریں۔ عملہ نے انہیں الخضر کو پہچان لیا تو وہ انہیں بغیر کرایا کے جہاز پر لے گئے۔ جب وہ کشتی پر سوار ہوئے تو ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر کھڑی ہو گئی اور اپنی چونچ ایک یا دو بار سمندر میں دبو دی۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ میرے علم اور تیرے علم نے اللہ تعالیٰ کے علم میں اس قدر کمی نہیں کہ جتنی اس چڑیا نے اپنی چونچ سے سمندر کے پانی کو کم کر دیا۔ پھر اچانک الخضر نے ایک تختہ اٹھایا اور ایک تختہ کھینچ لیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اسے اس وقت تک نہیں دیکھا جب تک وہ اس کے ساتھ ایک تختہ کھینچ نہ لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا تم نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے ہم پر کوئی الزام نہیں لگایا، پھر بھی تم نے جان بوجھ کر ان کی کشتی میں سوراخ کر دیا کہ ان کے مسافروں کو غرق کر دیں۔ بے شک تو بہت بڑا کام کیا ہے۔ الخضر نے جواب دیا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ جو میں بھول گیا تھا اس پر مجھے پر الزام نہ لگاؤ اور میری غلطی پر مجھے پر سختی نہ کرو۔ بس موسیٰ علیہ السلام کا پہلا تجربہ تھا کہ وہ بھول گئے تھے۔ جب وہ سمندر سے نکلے تو ایک لڑکے کے پاس سے گزرے جو دوسرے لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ الخضر نے لڑکے کا سر پکڑ کر انگلیوں سے اس کا سر نوچ لیا جیسے وہ کوئی پھل توڑ رہا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا یا تم نے ایک ایسے بے گناہ کو قتل کیا ہے جس نے کسی کو قتل نہیں کیا، تم نے واقعی یہ ہولناک کام کیا۔ خضر نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر میں تم سے کسی چیز کے بارے میں پوچھوں گا تو میرے ساتھ نہ دینا، تمہیں میری طرف سے عذر مل گیا ہے۔ پھر وہ دونوں آگے بڑھے یہاں تک کہ ایک گاؤں کے ساتھ کچھ لوگوں کے پاس پہنچے اور انہوں نے پوچھا کھانے کے لیے پسندے لیکن انہوں نے مہمانوں کی طرف ان مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے ان میں سے ایک دیوار دیکھی جو ابھی کرنے والے تھے اور الخضر نے اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اب ہم بات کریں گے موسیٰ علیہ السلام کی موت، موسیٰ کی مصیبت۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے سخت تکلیفیں برداشت کی اور اللہ کی خاطر بہت کچھ برداشت کیا۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں کچھ تقسیم کیا تو ایک آدمی نے کہا یہ تقسیم اللہ کی رضا کے لیے انصاف کے ساتھ نہیں کی گئی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ کو اس کے بارے میں بتایا۔ وہ اتنا غصے میں آیا کہ میں نے اس کے چہرے پر غصے کے اثار دیکھے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمایا کیونکہ انہوں نے اس سے بھی زیادہ نقصان پہنچایا گیا، پھر بھی اس نے صبر کیا۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہت ظلم کیا۔ اس کی اذیت صرف بغاوت، حماقت، استہانہ اور جہالت اور بت پرستی تک محدود نہیں تھی، اس نے ان سے بڑھ کر اسے ذاتی تشخیص دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے ایمان والوں، ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا دی، لیکن اللہ نے ان کو اس بات سے پاک کر دیا جو انہوں نے الزام لگایا تھا اور وہ اللہ کے نزدیک مرجع تھے۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹی افواہوں سے پاک کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ شرمیلے آدمی تھے اور اپنی کثرت کی وجہ سے اپنے جسم کو مکمل ڈھانپ لیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل میں سے ایک نے یہ کہہ کر اپنے جسم کو ڈھانپ لیا تھا کہ اس کی جلد میں کسی عیب کی وجہ سے یا تو پھوڑ یا اسکروتل برنیا، اس میں کوئی اور عیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے بارے میں جو کچھ کہا اس سے پاک کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ ایک دن جب موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں تھے تو انہوں نے اپنے کپڑے اتارے اور انہیں بنا کر غسل کرنے لگے۔ جب وہ غسل سے فارغ ہوا تو اپنے کپڑوں کی طرف بڑھا تاکہ انہیں لے جائے، لیکن پتھر اس کے کپڑے لے کر بھاگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور پتھر کے پیچھے بھاگتے ہوئے کہا اے میرا پتھر، مجھے میرا لباس دو، یہاں تک کہ وہ بنی اسرائیل کے ایک گروہ کے پاس پہنچا جنہوں نے اس وقت اسے برینہ دیکھا اور اسے اللہ کی بنائی ہوئی بہترین صورت میں پایا۔ اللہ نے اس کو اس بات سے پاک کر دیا جس کا انہوں نے اس پر الزام لگایا تھا۔ پتھر وہی رک گیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چادر اوڑھ لی اور اپنی لاٹھی سے پتھر کو مارنا شروع کر دیا۔ اللہ کی قسم اس پتھر پر اب بھی کچھ نشانات ہیں، 3 4 یا 5 نشانات۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں جس کی طرف اشارہ کیا ہے، اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی، لیکن اللہ نے ان کو اس بات سے بری کر دیا جس کا وہ الزام لگا رہے تھے اور وہ اللہ کے نزدیک معجز تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کچھ عرصے پہلے ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ فوت ہوئے تو ان کے لوگ بیابان میں بھٹک رہے تھے۔ ہارون علیہ السلام کی موت، موسیٰ علیہ السلام کی موت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ موت کا فرشتہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی آنکھ پر تھپڑ مارا۔ فرشتہ اپنے رب کے پاس واپس آیا اور کہا آپ نے مجھے ایک ایسے غلام کے پاس بھیجا ہے جو منع نہیں چاہتا۔ اللہ نے فرمایا اس کے پاس واپس آؤ اور اس سے کہو کہ اپنا ہاتھ بیل کے پیٹ پر رکھے اور اس کے نیچے آنے والے پر بال کے بدلے اسے 1 سال کی زندگی دی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ نے جواب دیا پھر موت۔ موسیٰ نے کہا ابھی آنے دو۔ موسیٰ نے پھر اللہ سے درخواست کی کہ وہ اس کے ارض مقدس کے قریب مرنے دے تاکہ وہ اس سے پتھر پھینکنے کے فاصلے پر ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں اس کی قبر سڑک کے کنارے سرخ ریت کے نیچے دکھاتا۔ صحیح بخاری۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور وہ جس سے اللہ نے براہ راست بات کی، ان کی موت ایک مطمئن روح اور ایماندار دل کے ساتھ ہوئی جو راست بازی کا منتصر تھا اور اس سے ملنے کے لیے جلدی کرتا تھا، جس نے سلامتی کی بشارت دی۔ تو یہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مکمل زندگی کہانی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس میں جو غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں۔ اپنا خوب خیال رکھیں۔ اب ملتے ہیں